السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ناول لے کر آئی ہوں۔ اس کا نام ہے کملی دا ڈھولا اور اس کی رائٹر ہیں سمر افضل۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ نو عشق اجاڑ دیندا، نہ تخت رہندے نہ تاج رہندے، جیڑا پھل کھلدا آخر سک جاندا، کدے حسن تے نہیں سدا راج رہندے، روگی عشق دا کدے نہیں ٹھیک ہوندا، لوکی جھلے نے کردے علاج رہندے۔ آج حویلی میں سناٹا معمول سے کہیں زیادہ تھا، فضا میں خوف سے بھری فرمانبرداری کا تاثر گھلا ہوا تھا، ہر سو بھوک کا عالم تھا۔ حویلی کے در و بام سے خاموشی یوں چپکی ہوئی تھی جیسے ذرا سی جنبش قیامت برپا کر دے گی۔ اس کے دل کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ ویران نظروں سے وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی حویلی کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہر سانس اسے آنے والے طوفان سے آگاہ کر رہی تھی، ایسا طوفان جسے اس نے خود بلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد بابا سائیں اس پر حویلی کے دروازے بند کر دینے والے تھے۔ بغاوت کرنے والوں پر بابا سائیں زندگی تنگ کر دیتے تھے۔ باغیوں کو جینے کا حق نہیں ہوتا، گھٹ گھٹ کر مرنا ہی ان کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا تھا۔ اور وہ تو تھی بھی ایک لڑکی۔ حویلی کی تاریخ میں کسی عورت کو ایسی آزادی نہیں ملی تھی جیسی آزادی اس کے پاس تھی۔ حویلی کی اونچی اونچی دیواریں جن کے پار کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کی ماں نے بھی محض چند بار ہی حویلی سے باہر قدم رکھا تھا۔ بابا سائیں کے اصول سب کے لیے پتھر پر لکیر تھے، مگر اس کے لیے سب بدل دیا گیا تھا، کیونکہ سب کے پاس عبدالباری نہیں ہوتا نا۔ اس کے پاس اس کا باری تھا جو اس کے لیے سب سے لڑ سکتا تھا۔ جہاں لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کے پاؤں میں اصولوں کی بیڑیاں پہنا دی جاتی تھی، وہاں پیدا ہوتے ہی عبدالباری نے اسے پھولوں کی پازیب پہنائی تھی۔ پہلی دفعہ جب باری کی انگلی تھام کر اس نے باہر کی دنیا دیکھی تھی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پھولوں کی نازک پنکھڑیوں کو چھوا تھا، ان کی خوشبو کو اپنے اندر بسا لیا تھا۔ دنیا اس کے لیے ایک خواب تھی، اور خواب جو باری نے اس کی آنکھوں میں سجایا تھا۔ اس کی ہر خواہش عبدالباری تھا۔ جب سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی تو باری کا چہرہ دیکھا تھا، اس نے تو بس باری کو سوچا تھا، اسے عبدالباری کے سوا آتا ہی کچھ نہ تھا۔ اور اب وہ اپنے ہاتھوں سے عبدالباری کو آزاد کر آئی تھی، اپنی اولین محبت جس نے نہ جانے کب عشق کی راہوں پر اپنے قدم رکھے تھے، آج وہ کھو بیٹھی تھی، اپنے باری کو ہار بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں سے ہر وہ دروازہ بند کر دیا تھا جو باری کی طرف جاتا تھا۔ باری کو کھو دینے کے خیال سے ہی اس کی روح کانپ گئی تھی۔ اگر وہ جسم کا حصہ ہوتا تو الگ بات تھی، مگر وہ تو اس کی روح میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اب کیسے ممکن تھا کہ وہ دونوں الگ ہو جاتے؟ یہ فیصلہ بھی تو اس کا اپنا تھا، اس نے اپنی راہیں الگ کر لی تھی۔ صحرا کی خشک زمین نے تر ہونا شروع کر دیا تھا، اس کی آنکھوں میں ساون آ ٹھہرا تھا اور دل کی بنجر زمین بھیگنے لگی تھی۔ باری ہونٹ پھڑپھڑائے اس کا نام پکارا گیا، باری میری آنکھیں ترس گئی ہیں، اور اب یہ آنکھیں جنہوں نے تمہارے سوا کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، اب شاید بات ادھوری چھوڑ دی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ کہہ سکیں کہ باری اب میری آنکھیں کبھی تمہیں نہیں دیکھ سکیں گی۔ بائیں باغ کی طرف آتے عبدالباری کی نظروں نے اسے دیکھ لیا تھا، اسے جیسے خبر ملی تھی، وہ شہر سے بھاگا آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کملی جو ہر کام اس سے پوچھ کے کرتی تھی، وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لے گی۔ کیا اس کی کملی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے؟ وہ اس کی زندگی سے دور جانا چاہتی تھی، مگر کیوں؟ اب وہ اپنے ہر سوال کا جواب چاہتا تھا۔ زینیا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ حنایا بھی وہاں آ گئی۔ پہلے تو اس نے سوچا ٹی وی بند کر دے، کیونکہ حنایا کے سوال جواب اکثر اسے مشکل میں ڈال دیتے تھے، مگر فلم ایسے موڑ پر تھی کہ وہ اسے بیچ میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ آج عبدالصمد گھر پر نہیں تھے، ورنہ ان کی موجودگی میں ٹی وی جیسی خرابات بند ہی رہتی تھی۔ یہ وہ ہی جانتی تھی اس نے انہیں کیسے منایا تھا، ورنہ اس کے شوہر کو اس کا ٹی وی دیکھنا بالکل پسند نہیں تھا، مگر وہ زینیا ہی کیا جو شوہر کو بلیک میل نہ کرے۔ کیا دیکھ رہی ہیں آپی؟ حنایا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، ساتھ ہی اس نے سامنے پڑی فرائز کی پلیٹ اٹھا لی۔ فلم دیکھ رہی ہوں، چوڑیاں۔ حنایا نے جوش و خوشی سے اپنی بہن کو دیکھا۔
نہیں میری کملی، ہر فلم چوڑیاں نہیں ہوتی، زینیا نے دانت پیس کر کہا۔ مجھے کملی نہ کہنا دوبارہ۔ حنایا نے منہ بنا لیا، غلطی اس کی بھی نہ تھی، اس نے اس فلم کے علاوہ کوئی فلم نہ دیکھی تھی اور اسے پسند بھی بہت آئی تھی۔ چند سال پہلے وہ حویلی میں اس فلم کا پنجابی گانا کملی دا ڈولا گاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ عبدالباری نے تب سے اس کا نام کملی رکھ دیا تھا۔ اس نے گانا تو چھوڑ دیا مگر اس نام سے اس کی جان اب تک نہ چھوٹی تھی۔ حنایا خاموشی سے بیٹی فرائز کھانے لگی۔ وہ فلم کی کہانی میں الجھتی جا رہی تھی اور اسی الجھن میں وہ دھڑا دھڑ فرائز پر فرائز کھاتی جا رہی تھی۔ آگے کیا ہوگا اپی؟ کیا وہ اسے چھوڑ کر شہر چلا جائے گا؟ پتہ نہیں کملی۔ زینی نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر پلیٹ خالی تھی۔ اس نے تیسری بار زینیا کی طرف خالی پلیٹ بڑھائی تو اس نے غصے سے اسے گورا، بھوکی نہ ہو تو آپی بنا لائے نا۔ اس نے بیچاری سے شکل بنا کر زینیا کو دیکھا تو وہ خون کے گھونٹ پیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ فرائز لے کر آئی تو حیرت انگیز منظر اس کا منتظر تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ حنایا زور و شور سے رونے میں مصروف تھی اور اس کے پاس ٹیشو پیپرز کا پہاڑ پڑا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں ٹیشو اور دوسرے میں دوپٹے کا پلو تھا۔ اب کیا ہوگا کملی؟ اب کیا ہو گیا کملی؟ زینیا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ لی۔ اپی وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ حنایا نے اپنے روتے ہوئے پوچھا۔ کملی پہلے تو کملی کہنا بند کرے۔ اس نے گیلا ٹیشو بہن کی طرف پھینکا۔ اچھا اچھا نہیں کہتی اب۔ زینیا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ٹی وی بند کر دیا۔ دیکھو یہ ایک فلم ہے اور اس میں کچھ بھی سچائی نہیں ہے۔ نہیں باری کہتے ہیں فلم میں سچ دکھایا جاتا ہے۔ حنایا نے اپنی بھیگی آنکھوں سے بہن کو دیکھا۔ باری جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کی بات پر زینیا نے اپنا سر پیر لیا اور اس وقت کو کوسنے لگی جس وقت اس نے ٹی وی لگایا تھا۔ حنایا دیکھو اس ہیرو کو شہر پسند آ گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں چلا گیا۔ اب فرض کرو۔ زینی سے سمجھانے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگی مگر حنایا کی سوئی ایک ہی جگہ اٹک چکی تھی کہ وہ بہت ہی غلط جگہ اٹکی تھی۔ باری بھی تو شہر میں پڑھتے ہیں، اگر انہیں بھی شہر پسند آ گیا تو؟ حنایا کی آنکھوں میں خوف تھا جسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے زینیا بھی گھبرا گئی تھی۔ اگر باری ابھی ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے تو؟ زینیا کو اپنی کہی گئی بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے اور کس کے سامنے بول رہی ہے۔ عبدالباری بھائی نہیں جائیں گے؟ وہ بھی تو چلا گیا نا۔ میں بتا رہی ہوں نا بھائی وہاں پڑھنے جاتے ہیں اور اسے سمجھانے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل سچ۔ اس بار بھائی آئیں تو بے شک پوچھ لینا۔ حنایا اس کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی اسی بات میں الجھا تھا کہ شہر جا کر لوگ واپس نہیں آتے۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ یہی سب سوچتی رہی۔ شہر میں تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے، وہاں کے لوگ، گھر جیسے فلم میں ہوتا ہے۔ شہر میں باری کو بھی سب کچھ اچھا لگتا ہوگا۔ اس بار آئیں گے تو میں نہیں جانے دوں گی۔ اس بار میں باری سے کہہ دوں گی اور وہ ضرور مان جائیں گے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی پلاننگ کرنے لگی۔ آج اس کی زندگی کا وہ دن تھا جس دن کا انتظار ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ آج اس کی شادی تھی۔ وہ سجی سنوری بیٹھی اپنے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس شہزادے کا انتظار جس کی کہانیاں سنتے ہوئے وہ بڑی ہوئی تھی، جس کے نام کے ساتھ اس کا تعارف کروایا جاتا تھا۔ خاندان کی ہر تقریب میں کسی کے پوچھنے پر اس کی خالہ اپنے رشتہ داروں سے بڑے مان سے اسے ملواتی تھی۔ یہ میرے پتر کی منگ ہے۔ وہ مہندی ہاتھوں پر سجائی اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ جب چند روتی ہوئی عورتیں وہاں آئیں وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ شادی کی شہنائی کب ماتم میں بدل گئی۔ کوئی اسے بتاؤ کہ یہ اجڑ گئی ہے۔ عورتیں بینڈ ڈال رہی تھیں اور وہ اسی طرح اپنی اماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میرا بیٹا کھا گئی۔ مختلف آوازوں کے درمیان اس کی خالہ کی آواز کسی تیر کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اتار یہ سب، میرے بیٹے کی موت پر تو خوشیاں منا رہی ہے۔ وہ دیوانہ وار اس سے پیٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی مٹا کر وہ اس کا پھولوں سے بنا زیور بھی اتار چکی تھی۔ ہائے کھا گئی ڈائن، میرا بچہ کھا گئی۔ اپنا سینہ پیٹتے ہوئے وہ اس سے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہاں موجود کوئی بھی عورت اسے وہاں سے اٹھانے نہیں آئی۔ شاید وہ اسی لائق تھی۔ مختلف سوچوں میں گھری وہ روتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہر وقت اس کی واری صدقے جانے والی اس کی اپنی خالہ ہی اس پر نحوست کا ٹھپا لگا دے گی۔ عبدالباری نے لیب کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھال دیا۔ آج 1 سال ہو گیا تھا اسے ہسپتال میں جاب کرتے ہوئے۔
وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ کتنا عرصہ بیت گیا تھا مگر اس نے گاؤں کا چکر نہیں لگایا تھا۔ زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا مگر کچھ تو کمی تھی۔ کمی؟ ہاں کمی ہے، ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، ابھی ایک لمبا عرصہ درکار ہے، بہت لمبا عرصہ۔ اس نے اپنے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کے چہرے پر کچھ خاص نظر نہیں آیا مگر کچھ الگ تھا اس کے چہرے میں۔ ہاں، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، ایک ٹھہراؤ تھا، لاپرواہی نہیں تھی۔ وہ لاابالی پن جو اس کی عمر کے نوجوانوں میں ہوا کرتا تھا، وہ اپنی عمر سے دگنی عمر کے مرد جیسا مزاج رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے مگر وہ خواب عام خواب نہ تھے، وہ خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس کے خواب اسے سونے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ بے چین رکھتے تھے۔ اس نے اپنا ایک نام بنایا تھا، اپنی الگ پہچان، تاکہ لوگ اسے اس کے نام سے جانیں۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ بھول جائیں کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، وہ چاہتا تھا کہ وہ بھول جائیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اپنا ماضی بدل دیتا، دوبارہ پیدا ہو جاتا اور ایک نئی شروعات کرتا۔ عبدالباری! کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے چون کر دیکھا، سامنے شعیب کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کا روم پارٹنر، اس کا زبردستی کا دوست۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے پسند نہ تھا مگر اس کی ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی عادت اسے زہر لگتی تھی۔ کہاں کھو گئے ہو؟ کہیں نہیں۔ ایسے تو نئی نویلی دلہن شیشہ نہیں دیکھتی جتنے غور سے تم اپنے چہرے پر غور و فکر کر رہے ہو۔ شعیب کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ خیر تو ہے نا؟ کہیں ہسپتال میں کوئی نرس؟ اس نے بات دوری چھوڑ دی۔ استغفر اللہ! اس نے جھری لی اور وہ کیسے کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا تھا؟ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ عمر کے کس حصے میں وہ خود کو کملی کے نام کر چکا تھا۔ اس پر صرف کملی کا حق تھا۔ دیکھو، میں شک نہ کروں تو کیا کروں؟ پھر کسی سوچ میں گم ہو گئے ہو؟ اتنی سوچیں تو ملک کے وزیر اعظم کو نہیں ہوں گی جتنی سوچیں تمہیں ہیں۔ نہیں، بس ایسی بات نہیں ہے۔ تم سناؤ، آج تمہاری ڈیوٹی نہیں؟ وہیں سے آ رہا تھا تو رستے میں کسی نے یہ پکڑا دیا۔ شعیب نے اس کی طرف پارسل بڑھایا۔ تمہارا ہے؟ عبدالباری نے اس کے ہاتھ سے پارسل پکڑا اور اپنے بیڈ کی طرف آ گیا۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی آرڈر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ دن بعد کملی کی سالگرہ تھی، اس لیے اس نے ایک عدد سمارٹ فون خریدا تھا مگر وہ شعیب کے سامنے پارسل کھولنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے بعد ایک لمبی لسٹ سوالوں جوابوں کی اس کے سامنے رکھ دی جاتی۔ اس لیے پارسل اپنے پاس ہی رکھ کر وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گیا اور اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ شعیب کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر پارسل کھولنے لگا۔ اس میں خوبصورت بلیک کلر کا موبائل تھا۔ اس نے موبائل میں سم ڈالی اور اس کی سیٹنگ کرنے لگا۔ اپنا نمبر اس نے باری کے نام سے سیو کر لیا۔ کچھ دن اور۔ عبدالباری نے سر دیوار کے ساتھ ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کے ہونٹوں پر دل نشین مسکراہٹ رقصہ تھی۔ کملی سے ملنے کے تصور نے اسے سکون بخش دیا تھا۔ حویلی میں ایک کملی کا ہی وجود تھا جس میں جان تھی، باقی سب تو کٹ پتلیاں تھے۔ کملی کے وجود سے ہی تو آج وہ زندہ تھا، وہ اس کے اندر سانس لیتی تھی، ورنہ اپنے خاندان کی اصلیت جاننے کے بعد وہ مر جاتا۔ ہاں، عبدالباری 8 سال کی عمر میں ہی مر گیا تھا۔ اب جو تھا وہ باری تھا، کملی کا باری۔ باری! عنایہ آوازیں دیتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ ڈرائنگ روم میں اماں سائیں، زہرا بی اور زینیہ اس کی منتظر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالباری یہاں نہیں ہے مگر پھر بھی ہمیشہ کی طرح وہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر عادتاً سر پر ہاتھ مارا۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں۔ کچھ یاد آنے پر وہ کچن میں واپس گئی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی خواتین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہمیں نہیں لگتا ہماری کملی کو کبھی عقل آنے والی ہے۔ زینیہ نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ اس کے سامنے کملی نہ کہہ بیٹھنا، اماں سائیں نے تنبیہ کرتے وقت انداز میں کہا۔ تو کیک لے کر آتی۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں نیچ کر بہن کو دیکھا۔ خبردار، جو آپ نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ باری نہیں آئے؟ عنایہ نے کیک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کتنی دفعہ کہا ہے عنایہ، یہ بیٹا باری نہ کہا کریں۔ زہرا بی نے بیٹی کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی کیونکہ وہ گھر میں کسی کی سنتی ہی نہ تھی۔ ماں جی، جب باری مجھے کملی کہتے ہیں تب تو کوئی کچھ نہیں کہتا، جبکہ میں کہہ چکی ہوں کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور سمجھدار بھی، تو مجھے کملی نہ کہا جائے، مگر نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں۔ نظر آ رہا ہے کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ زہرا بی نے تعصب سے اپنی صاحبزادی کو دیکھا جو ان کی بات نظر انداز کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کہنے کو تو آج وہ 18 برس کی ہو گئی تھی مگر اس کی عقل گھٹنوں میں تھی۔ اماں سائیں، یہ لڑکی میری کوئی بات نہیں مانتی، سمجھا کے تھک گئی ہوں، مگر یہ اتنی ڈھیٹ ہے، اتنی ضدی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ زہرا بی کی بات پر اماں سائیں کے چہرے پر افسردہ سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اسے ضدی بنانے کے پیچھے ہاتھ بھی تو بھائی کا ہے، اس کی ہر بات مان جاتے ہیں۔ ایک ہماری قسمت ہے
حق ہاں زینیا نے ٹھنڈی آ بری ایسا نہیں تھا کہ عبدالصمد اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اپنے بابا سائیں کی پرچھائی تھے اس لیے سنجیدہ مزاج رکھتے تھے۔ کیا برائی ہے تمہاری قسمت میں؟ زہرا بھی اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی، مگر اماں سائیں کے احترام میں اسے کچھ کہہ نہ پائی، ورنہ ان کا بس چلتا تو جوتا اتار کر اس کو بھی سیدھا کر دیتی۔ کچھ نہیں، زینیا نے منہ بنا کر جواب دیا۔ کیا ہوا اماں سائیں؟ زہرا بھی نے اماں سائیں کی طرف دیکھا جن کے چہرے کا رنگ مانند پڑ چکا تھا، جیسے وہ صدیوں سے یہاں بیٹھی ہو۔ جتنی محبت ہم فاطمہ سے کرتے تھے اس محبت کا ایک حصہ بھی ہم حنایا فاطمہ کو نہیں دے پا رہے۔ میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں ہمارے چہرے کے سامنے فاطمہ آ جاتی ہے، دونوں کے چہروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر اماں سائیں نے نم آنکھوں سے اپنی بہو کو دیکھا، اس کی موت کو آج 18 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کو کہا بھی تھا نہیں مناتے سالگرہ، مگر آپ ہر سال بیٹھ جاتی ہیں، نہ آپ بھولتی ہیں اور نہ ہی عبدالباری کسی کو بھولنے دیتا ہے۔ ہماری بیٹی کی غلطی اتنی بڑی تو نہ تھی جو اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ اماں سائیں ہمیشہ کی طرح آج اپنی اکلوتی بیٹی کا سوگ منا رہی تھی جو اسے حویلی کی روایات کی بھینٹ چڑھا دی گئی تھی۔ جس دن حنایا پیدا ہوئی اس دن ہی حویلی میں صف ماتم بچھ گیا تھا۔ حویلی کے دور و بام نے حیرت سے بابا سائیں کو دیکھا، جن کے چہرے پر بیٹی کی موت کی خبر سن کر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی، جبکہ اماں سائیں کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ انہوں نے اپنی اس بیٹی کو کھو دیا جس کو ہزاروں منتوں و مرادوں سے پایا تھا، جو پورے خاندان بھر کی لاڈلی تھی، جس کی آنکھ کا ایک آنسو ٹپکنے سے پہلے اس کے بھائی اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بہن کی آنکھ میں آنسو آیا ہو۔ مگر اس بار اس کو دکھ پہنچانے والا شخص اس کا سگا باپ تھا اور موت کی خبر لانے والا اس کا بڑا بھائی۔ زہرا بی نے بڑی مشکل سے اماں سائیں کو سنبھالا تھا۔ عبدالباری جسے اپنی پھپھو سے بے انتہا محبت تھی، وہ بھاگتا ہوا آیا تھا اور جھولے میں پڑی ننھی سی بچی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ میں اس کو نہیں دوں گا، ورنہ آپ سب اس کو بھی مار دیں گے۔ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ 8 سالہ عبدالباری حنایا کو گھر سے باہر لے گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ اس وقت بچہ تھا، مگر گھر کے حالات اس سے چھپے ہوئے نہ تھے۔ وہ اپنی عزیز جان پھپھو کو کھو بیٹھا تھا۔ اسے اپنی پھپھو سے بے انتہا محبت تھی اور اب اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ اس ننھی پری کو نہ مار دیں۔ وہ اسے سب سے بچا لینا چاہتا تھا۔ اس کا ہر فیصلہ وہ کرے گا۔ اسے ہمیشہ خوش رکھنے کا عہد وہ 8 سال کی عمر میں کر چکا تھا۔ عبدالباری نے اس کا نام حنایا رکھا تھا، جبکہ اماں سائیں سے فاطمہ کہتی تھی۔ اس واقعے کے بعد عبدالباری نے اماں سائیں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی دادی کی آنسو پوچھتا اور ان کا غم بانٹتا۔ حویلی میں وہ واحد لوگ تھے جو فاطمہ کو نہیں بھولے تھے اور نہ ہی کسی کو بھولنے دیتے تھے۔ جیسے جیسے عبدالباری بڑا ہوتا گیا، حویلی میں بابا سائیں کا بنایا ہوا ہر اصول توڑتا گیا۔ انہیں لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا پسند نہ تھا اور فاطمہ والے واقعے کے بعد تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ حنایا اور زینیا میں سے کوئی بھی حویلی سے باہر نہیں جائے گا۔ زینیا کی بات اور تھی، مگر حنایا کو عبدالباری نے پرائیویٹ میٹرک تک تعلیم دلوا دی تھی۔ آہستہ آہستہ بابا سائیں نے عبدالباری کی مخالفت کرنا بند کر دی تھی۔ اماں سائیں اللہ کو یہی منظور تھا۔ زہرا بی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنی ماضی کے دریچے بند کر کے آئی تھی۔ کیا اللہ یہی چاہتے تھے کہ ہماری معصوم سی بچی کو یوں مار دیا جائے کہ اس کا آخری دیدار بھی ہمیں نصیب نہ ہو؟ ہم صغیرہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، چاہے اس کی سزا میں اللہ ہمیں موت نہ دے۔ ساری عمر ہم تڑپتے رہیں مگر ہم اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف نہیں کریں گے۔ اماں سائیں نے چادر سے اپنے آنسو پونچھے۔ جب سے صغیر ہمدانی نے ان کی بیٹی کی موت کی خبر سنائی تھی، انہوں نے اسے بلانا چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ سامنے آ جاتے تو وہ اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیتی۔ حویلی 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ ایک حصہ جو کسی وقت میں زنان خانہ ہوا کرتا تھا، اب اماں سائیں اپنے چھوٹے بیٹے اور بہو زہرا بی کے ساتھ اسی حصے میں رہتی تھی، جبکہ صغیر ہمدانی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ دوسرے حصے میں رہتے تھے۔ اماں سائیں کا بوڑھا وجود سر جنگ لڑتے لڑتے تھک چکا تھا، مگر بابا سائیں نے اپنی بیوی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ان کے لیے ان کی روایت زیادہ ضروری تھی۔ وہ اپنے اصولوں پر قائم تھے اور اپنے کسی بھی فیصلے پر شرمندہ نہ تھے۔ وہ فرش پر اماں سائیں کے قدموں میں بیٹھی تھی، وجود سفید چادر میں چھپا ہوا تھا اور ان کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ اس کی زندگی میں اب آنسو کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اماں سائیں اپنی جوان بیٹی کی حالت پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ اماں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ فاطمہ کے سر کو سہلاتے ہاتھ رک گئے۔ یہ تو وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ان کی بیٹی کے سامنے پوری زندگی تھی جسے اس نے سوگ کی چادر اوڑھ کر گزارنی تھی۔ سب کہتے تھے
سب کہتے ہیں میں منحوس ہوں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ فاطمہ کو اپنی سہیلیوں کے بدلتے رویے نے پریشان کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی ابھی تو اسے اپنے اصل غم کا اندازہ ہی نہیں۔ تمہیں کسی کی ضرورت کیوں ہے؟ زارا بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی گود میں ایک سالہ عبدالباری تھا۔ یہ ہے نا تمہارا کھلونا، تم اس سے دوستی کر لو، کوئی تمہیں اس سے دور نہیں کرے گا۔ روتی ہوئی فاطمہ نے عبدالباری کو جب اپنی گود میں لیا، اسے واقعی ایک کھلونا مل گیا تھا۔ باری اس کے لیے ایک وقتی سہیلی تھی۔ وہ سارا دن اس سے لیے گھومتی رہتی۔ جس عمر میں لڑکیاں خواب دیکھنے شروع کرتی، اس عمر میں وہ ایک ماں کی طرح باری کا خیال رکھ رہی تھی۔ اماں سائیں اسے دیکھ کر خون کے آنسو روتی۔ انہیں کہاں معلوم تھا کہ جس بیٹی کے لیے انہوں نے اتنی منتیں مانگی تھی، اس کا یہ وقت بھی دیکھنا پڑے گا۔ اماں سائیں چاہتی تھی کہ وہ مزید پڑھے، ایک کامیاب انسان بنے۔ جب کبھی اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ رہے تو وہ اپنا سہارا خود بن جائے۔ فاطمہ باری کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ 12 جماعتیں بھی پڑھ چکی تھی، مگر اماں سائیں کی پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ فاطمہ ان کے لیے چلتا پھرتا روگ تھی۔ صرف اب بھائی کے بچے سنبھالے گی، اس کا اپنا گھر نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی زندگی۔ یہ سوچ کے انہیں دن رات پریشان رکھتی تھی، اور اس سوچ نے انہیں بابا سائیں کے حضور جھولی پھیلانے پر مجبور کر دیا۔ سائیں اپنے شوہر کے سامنے وہ کسی ساحل کی طرح حاضر تھی جو اپنی خوشیوں کی بھیک مانگ رہا ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتا، ایسا مت کہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی باقی زندگی دوسروں کے ٹکڑوں پر گزار دے۔ اسے اس قابل بنا دیں کہ وہ کسی سہارے کے بغیر زندگی گزارے۔ اسے جتنا پڑھا دیا ہے اتنا بہت ہے، سخت الفاظ میں کہتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے اماں سائیں نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک دیا۔ باپ بن کر سوچے سائیں، میں مر جاؤں گی، آپ بھی نہیں رہیں گے، آخر کب تک کوئی کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ سب اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے۔ آج وہ عبدالباری کو سنبھال رہی ہے، کل کو اس کے بچوں کو سنبھالے گی۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں اپنے اصول بدل دوں، اپنے سر میں خاک ڈال لوں؟ اماں سائیں خاموش ہوگی۔ میں باپ ہوں، اکلوتی بیٹی کا دکھ مجھے بھی ہے، مگر میں دنیا سے ڈرتا ہوں۔ میرے کندھوں پر پورے گاؤں کی ذمہ داری ہے۔ فاطمہ کی ذرا سی غلطی۔ بابا سائیں کی دور اندیشی انہیں کوئی فیصلہ نہیں کرنے دے رہی تھی۔ بابا سائیں، فاطمہ کی ذمہ داری میری ہے۔ صغیر ہمدانی بھی اپنی بہن کے حق میں آگے بڑھے تھے، وہ جو اماں سائیں کو واپس لینے آئے تھے۔ باپ کی بات سن کر بول پڑے، اگر کوئی غلطی ہوئی تو اپنی بندوق کی گولی سے میں فاطمہ کو اس کی غلطی سمیت ختم کر دوں گا۔ صغیر ہمدانی بہن کے مان و غرور میں الفاظ ادا کر بیٹھے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے فاطمہ کی تعلیم کا خواب بہت مہنگا پڑنے والا تھا۔ انہیں اپنے ادا کیے گئے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا پڑے گا۔ عبدالباری کے لیے دونوں پٹ کھولے۔ عبدالباری الماری کے دونوں پٹ کھولے کھڑا تھا، وہ اپنے کپڑے طے کر رہا تھا۔ کل صبح اس نے ہاسٹل پہنچنا تھا، اس کا زیادہ وقت ہاسٹل میں ہی گزرتا تھا۔ ویسے بھی حویلی میں اس کا دم گھٹتا تھا، اس حویلی کے در و بام سے خون ٹپکتا ہوا دکھائی دیتا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی قربانی کے بعد بابا سائیں نے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ جب تک وہ چھوٹا تھا اس نے کبھی ان سب باتوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر جیسے جیسے اس نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھے تھے، اس پر بہت سی حقیقتیں کھل گئی تھیں۔ کیونکہ گاؤں کے سب لوگ بابا سائیں کے سامنے سر جھکا کر چلتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے بابا سائیں ایک پیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ لوگوں کے عقیدے سے جھکے سروں کو احسانات کی بوجھ نے مزید جھکا دیا تھا۔ گاؤں میں بابا سائیں کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ سب لوگ بابا سائیں کو مانتے تھے، گاؤں کا ہر فیصلہ وہ کرتے تھے، مگر حویلی کے معاملات اب بابا سائیں کے ہاتھوں میں نہیں تھے۔ بابا سائیں ایسی ریاست پر راج کر رہے تھے جس میں غلاموں کے سوا کچھ نہ تھا۔ بابا سائیں، آپ کریں جو آپ کو کرنا ہے، اور میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں، اس نے خود کلامی والے انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی مضبوطی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ کبھی اس حویلی کا رخ نہ کرتا، مگر اماں سائیں کا بوڑھا وجود اور کملی کی محبت اسے کھینچ لاتی تھی۔ کچھ دن میں اس کی ہاؤس جاب شروع ہو رہی تھی، اور جیسے ہی وہ شہر میں اپنے قدم جما لے گا، وہ کملی اور اماں سائیں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ باری، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کبھی بلائے بغیر بھی آ جایا کریں، مگر نہیں، جب تک میں نہ آؤں مجال ہے جو آپ ایک قدم بھی کمرے سے باہر نکال لیں۔ کملی نے کمرے میں آتے ہی بولنا شروع کر دیا، مجھے نہیں معلوم اس کمرے میں رکھا کیا ہے۔ ڈارک کلر کے کپڑوں میں اس کی رنگت مزید دمک رہی تھی۔ اس نے ہم رنگ دوپٹہ سر کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ باری نے مسکرا کر اسے دیکھا جو چہرے پر ناراضگی سجائے کھڑی تھی۔
آپ پیکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ حیرانی سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید کھل گئی۔ مجھے جانا ہے۔ کملی بیگ کی زپ بند کر کے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ بچوں والی باتیں نہ کرو باری، آپ بہت بدل گئے ہیں۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ کہہ رہی تھی، اور اب حیران ہونے کی باری عبدالباری کی تھی۔ پھر کمرے میں ایک کہکا بلند ہوا۔ میں جب بھی آتا ہوں ایک نئی کملی میرے سامنے ہوتی ہے۔ تم یہ سب باتیں سیکھ کہاں سے رہی ہو؟ اس کی بات پر حنایا کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو نے فرار کا راستہ تلاش کر لیا تھا، اور چھم چھم 1 2 3 سفید موتی نے اپنا اصل چھوڑ دیا تھا۔ اب تم نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ باری کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ حنایا کی آنکھ میں آنسو اس سے کب برداشت ہوتا تھا۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اسے تھما دیا۔ حنایا نے پانی پی لیا اور جیب سے رومال نکالنے ہی والا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ بہت برے ہیں، میری ہر بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج میری سالگرہ ہے مگر نہیں، آپ نے آج بھی مجھے رلایا۔ پہلے آپ میری ہر بات مانتے تھے، میں بلاتی تھی آپ آ جاتے تھے، میں جو کہتی تھی کوئی سوال کیے بنا مان جاتے تھے، مگر اب… حنایا نے اپنی پلکیں اٹھائیں اور سامنے بیٹھے عبدالباری کو دیکھا، جبکہ باری سانس لینا بھول چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی کملی کو اس سے اتنی شکایتیں تھیں۔ اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے، اب آپ کو شہر کی ہوا لگ گئی ہے۔ آپ کو اب کہاں میں اچھی لگتی ہوں؟ میں تو کملی ہوں، جھلی ہوں، شہر میں تو سمجھدار لڑکیاں ہوں گی۔ جائیں چلے جائیں، 2 دن کے لیے بھی نہ آیا کریں یہاں، میں ایک ایک دن گن گن کے کاٹتی ہوں۔ جانتے ہیں آپ کتنے دن بعد آئے ہیں؟ حنایا بیڈ سے اٹھی۔ 8 مہینے اور 10 دن بعد۔ حنایا نے دونوں ہاتھوں کو اس کے سامنے کیا۔ کتنے دن سے میں انتظار کر رہی تھی کہ باری آئیں گے، ہم لوگ اتنی زیادہ باتیں کریں گے، مگر نہیں، آپ کی تو پڑھائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، اور اب آپ کہیں گے کہ ڈاکٹری آسان تھوڑی ہے۔ ہاں میں تو جاہل ہوں نا، میں کہاں سمجھوں گی؟ کملی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ باری نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر حنایا وہاں رکی نہیں، وہاں سے چلی گئی، اور عبدالباری بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی حنایا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کملی میری بات تو سنو۔ عبدالباری نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے حنایا نے چلا کر کہا، باری مجھے پریشان نہ کریں۔ عبدالباری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کملی کو اچانک ہو کیا گیا ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اماں سائیں زہرا بی کا ہاتھ تھامے اس کے پاس آئیں۔ پتہ نہیں اماں سائیں، کیا آپ سے کملی نے کچھ کہا تھا؟ اس نے اپنے ماتھے کو چھوا۔ نہیں، یہاں سے تو بڑی خوشی گئی تھی، تو تم نے تو کچھ نہیں کہہ دیا میری بچی کو؟ نہیں اماں سائیں، آپ چلیں میرے ساتھ، آپ تھک جائیں گی۔ وہ انہیں سہارا دیتا ہوا واپس صوفے تک لے آیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ کملی ناراض ہو گئی ہے کہ میں کل واپس شہر جا رہا ہوں، پتہ نہیں کس نے اسے… عبدالباری نے گردن موڑ کر زہرا بی کے ساتھ کھڑی زینیا کو دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات ہر ممکن حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ کملی کو آپ نے شہر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس کے اچانک سوال پر زینیا نے سر جھکا لیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ بھائی، زینیا نے تھوک نکلا، میں تو بس ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تو حنایا نے پوچھا، تو میرا وہ مقصد نہیں تھا۔ جو بھی مقصد تھا آپ کا، اب کملی ٹی وی نہیں دیکھے گی، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اسے کملی ہی رہنے دیں، سمجھدار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عبدالباری نے ایک جملے میں ہی اپنی بات کر دی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ زینیا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ زہرا بی نے بند کمرے کی جانب دیکھا، پھر زینیا کی طرف۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کا کیا کروں؟ دونوں ہی عقل سے معذور ہیں۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ پھوپھو، باری فاطمہ کو دیکھ کر خوشی سے چلایا۔ شلوار قمیض پہنے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ کہاں تھی باری میری جان؟ فاطمہ نے آگے بڑھ کر عبدالباری کو گود میں اٹھا لی، اسے پیار کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آج اتنے ماہ بعد اس نے باری کو اپنی آغوش میں لیا تھا۔ پھوپھو نے بھی آپ کو بہت یاد کیا، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ باری کا ننھا ذہن اسی سوال پر اٹکا تھا۔ آپ مجھے نظر نہیں آتی تھی، میں اتنا روتا تھا، اتنا زیادہ۔ باری نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا۔ فاطمہ اسے لے کر اپنے بستر کی طرف چل دی۔ صبح جب اس کی واپسی ہوئی تو باری اسکول گیا ہوا تھا، اور اب وہ تیار ہو کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ میں بھی بہت روتی تھی۔ فاطمہ کا چہرہ مرجھا گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد اس کے چہرے کی رونق واپس لوٹ آئی۔ میں شہر پڑھنے چلی گئی تھی۔ شہر؟ وہ کیا ہوتا ہے شہر؟ فاطمہ سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، اور باری پورے وجود کے ساتھ اپنی پھوپھو کا منتظر تھا۔ شہر مطلب حویلی کے باہر، اس گاؤں سے دور، بہت دور، ایک الگ دنیا ہے۔ اس دنیا کے لوگ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ فاطمہ کے چہرے پر دکھ تکلیف کے اثرات نمایاں تھے۔ شہر جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی کسے کہتے ہیں اور زندہ دلی کس چیز کا نام ہے۔ وہاں کے لوگ، ان کی باتیں اور ان کی سوچ
کچھ بھی تو ہم جیسا نہیں ہے۔ فاطمہ اپنی ہی رو میں بولتی جا رہی تھی، یہ سمجھے بغیر کہ اس کے سامنے بیٹھا باری اب باتوں کو یاد رکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اب وہ باری نہیں رہا جو اس کی باتیں سنے اور کہانی کے ہر موڑ پر تالی بجا کے اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اب تو وہ باتیں سن کر اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کو زبان تک لے آتا تھا۔ تمہیں یاد ہے میں تمہیں کہانی سنایا کرتی تھی، ایک شہزادی تھی جو سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور دور آسمان میں اپنا نیا گھر بناتی ہے۔ باری نے جلدی سے گردن ہلا کر فاطمہ کو جواب دیا، شہر میرے لیے آسمان ہے، مگر میں اس شہزادی کی طرح زمین پر واپس نہیں آؤں گی۔ میرا یہاں دم گھٹتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ باری فاطمہ کے جانے کا سن کر پریشان ہو گیا۔ جب میں پڑھ جاؤں گی تو جاب کروں گی، اپنا گھر بناؤں گی، پھر میں اپنے باری کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ فاطمہ نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری دوست کہتی ہے کہ فاطمہ تمہارا دل تو مردہ ہو چکا ہے، اس میں تو زندہ رہنے کی کوئی خواہش ہی باقی نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی میں بھی زندہ رہنا چاہتی ہوں، ہر انسان کی طرح میری بھی خواہشات ہیں۔ میں بھی روز کہیں دور دل کی گہرائیوں میں چھپے خواب نکال کر دیکھتی ہوں، حسرت سے سوچتی ہوں کاش کبھی ایسی نیند آئے جس سے اٹھنے کے بعد میرے سب خوابوں کی تعبیر میرے سراہنے پڑی ہو۔ فاطمہ کی سوچ اسے بہت دور لے گئی تھی، ذہن کے پردے پر ایک تصویر بننے لگی تھی۔ اس کے سب خوابوں کی تعبیر ایک وجود کی شکل دھار چکی تھی۔ میں جانتی ہوں اگر میں نے ان خوابوں کو دیکھنے کی جرات کر لی تو میری آنکھیں میرے وجود سے نکال کر دور پھینک دی جائیں گی، اور کبھی جو میرے وجود نے بڑھ کر انہیں سینے سے لگانا چاہا تو اس وجود کو ختم کرنے میں دیر نہیں لگائی جائے گی۔ کون ختم کرے گا؟ باری جو بہت غور سے سب سن رہا تھا، اس کی سمجھ میں یہی آیا تھا، یہ سب مجھے مارنا چاہتے ہیں، میرے اندر زندہ انسان کو، یہ سب۔ فاطمہ ضبط کی انتہاؤں پر تھی، اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی، اتنی ماں اس کے اندر جو غبار جمع تھا وہ نکل رہا تھا۔ میں کسی کو مارنے نہیں دوں گا، باری اب بڑا ہو گیا ہے، میں ہمیشہ آپ کو بچاؤں گا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ باری چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کو تھامے خود بھی رو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پھپھو کو کیا ہو گیا ہے، وہ نہیں جانتا تھا خواہشات کی تکمیل کے لیے فاطمہ نے جو رستہ چنا تھا اس کا انجام بہت بھیانک تھا۔ اپنوں سے بغاوت کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ باری نے بڑا سا لون پارک کیا ہی تھا کہ صغیر ہمدانی سے اس کا سامنا ہو گیا۔ وہ باپ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا پاس سے گزرنا چاہتا تھا، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس حویلی میں اس کی کوئی خواہش پوری ہو جاتی؟ عبدالباری! صغیر ہمدانی نے اسے پکارا تو وہ بھی دل کو کڑا کرتا ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کبھی باپ کو بھی شکل دکھا دیا کرو، تمہیں دیکھے بغیر سالوں گزر جاتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے کے بعد انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا تو ان کی محبت جوش مارنے لگی، ان کے لہجے میں جتنی محبت تھی سامنے والے کے انداز میں اتنی ہی بیزاری تھی۔ آپ نے کسی کو شکل دکھانے کے قابل ہی کہاں چھوڑا ہے؟ میں جتنی دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ میرا سامنا آپ سے نہ کروائے، مگر نہیں، اللہ کو نہ جانے میرا صبر آزمانے میں اتنا لطف کیوں آتا ہے، کیوں بار بار آپ کا سامنا کروا کر اللہ میرے زخم ہرے کر دیتے ہیں۔ میں جتنا آپ سے دور بھاگتا ہوں آپ اتنا ہی میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ جو میں چند دن کے لیے آتا ہوں، کیا میں یہ بھی نہ آیا کروں؟ ہر بار کی طرح باپ کی طرف بڑھائے ہوئے ایک قدم کے بدلے وہ 4 قدم دور ہو گیا تھا۔ محبت بھرے لہجے پر عبدالباری پنجے جھاڑ کر ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور سامنے کھڑے صغیر ہمدانی یہی تو چاہتے تھے کہ جلی کٹی سنانے کے لیے ہی صحیح، مگر عبدالباری انہیں مخاطب تو کیا۔ میں نے کب کہا کہ تم نہ آؤ؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم یہیں رہو حویلی میں، بیٹا یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ مت کہیں مجھے بیٹا، عبدالباری نے زہر خندہ لہجے میں کہا، آپ کا بیٹا آج سے 18 سال پہلے ہی مر گیا تھا، جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگا تھا میں اسی دن مر گیا تھا۔ آپ نے اپنی بہن کو نہیں مجھے قتل کیا تھا، سمجھے آپ؟ ضبط کے مارے عبدالباری کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، اس کے اندر کی آگ پھر بھڑک اٹھی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا باپ اپنی سگی بہن کو قتل کر سکتا ہے؟ تو چلیں ابھی چلتے ہیں بابا سائیں کے پاس اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ آپ نے پھپھو کا قتل نہیں کیا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، پھپھو کو لے آئیں گھر، کب تک اپنے گناہوں سے بچتے پھریں گے؟ نہیں کیا اس نے کوئی قتل۔ بابا سائیں مردان خانے سے برآمد ہوئے تھے، ایک نہ شد دو شد۔ عبدالباری بلند آواز میں بڑبڑایا، میرے بیٹے نے اس حویلی کی عزت بچائی ہے، ورنہ جس کمذات کا تم سوگ مناتے پھر رہے ہو اس نے تو عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کون سا گناہ کر دیا ہے ہم باپ بیٹے نے جو تمہارے الزامات ہی ختم نہیں ہو رہے، یہ جو تم اٹھتے پھر رہے ہو نا؟ عبدالباری صغیر ہمدانی، بابا سائیں نے اس کا نام
اس کا نام پکارا تو اس نے ان کی طرف دیکھا۔ کالے ڈھیلے ڈھالے لباس میں، ہاتھ میں لاٹھی پکڑے وہ اس کی طرف بڑھے۔ اس نام کے بغیر تمہاری قیمت ایک پیسے کی بھی نہیں ہے۔ آج جو چند کتابیں تم پڑھ کر ہمارے سامنے کھڑے ہونا، یہ بھی ہماری بدولت ہے۔ ہمارے بغیر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ آج اگر ہم اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو تمہارے مزاج ٹھکانے لگ جائیں گے۔ آپ کسی عزت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ عزت جو آپ نے معصوم جانوں کے خون سے خریدی ہے۔ عبدالباری نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں بابا سائیں کے جھری زدہ چہروں پر گاڑ دیں۔ معصوم نہیں تھی وہ۔ جو لڑکی اپنے باپ کی عزتوں کے جنازے نکالا کرتی ہیں وہ معصوم نہیں ہوتی، اور جو باپ بھائی بیٹیوں کی خوشیوں کے جنازے نکالتے ہیں اپنی جھوٹی شان قائم رکھنے کے لیے، کسی کا بسا بسایا گھر اجاڑ دیتے ہیں اپنی ناک اونچی رکھنے کی خاطر بیٹیوں کے سر کاٹ دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بابا سائیں؟ کیا قصور تھا ان کا؟ محبت ہی تو کرتی تھیں۔ محبت اتنا بڑا جرم تو نہ تھا نا کہ انہیں سزائے موت سنا دی جاتی۔ اگر آپ اس وقت یک طرفہ سوچ کو ایک سائڈ پر رکھ کر سوچتے جس دورائے پر آپ نے انہیں لا کھڑا کیا تھا، انہیں انتہائی قدم اٹھانے پر آپ نے مجبور کیا، یہ کیسے اصول ہیں جو ایک لڑکی سے اس کی خوشیاں چھین لیتے ہیں؟ اور اگر وہ اپنا حق مانگ لے تو کیا اسے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے؟ واہ بابا سائیں واہ! عبدالباری نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی، پھر بابا سائیں کی طرف اشارہ کیا۔ میں آج اپنی پھپھو کے گناہ گنواتا ہوں۔ گھر سے بھاگ گئی تھی تو مجبور بھی تو آپ نے کیا تھا، چھپ کر نکاح کر لیا تھا، آپ نے قدم اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں چھوڑا تھا، آپ نے ان کی منگنی کر دی، ٹھیک کیا، وہ بھی خوش تھیں۔ وہ بد کردار اس وقت ہوئی جب وہ کسی کے نام کے ساتھ مصنوب رہتے ہوئے کسی اور کا خیال دل میں لاتی۔ جس کے نام سے پھپھو مصنوب تھی وہ مر گیا ہے، اس میں بھی ان کا ہی قصور تھا۔ چلیں یہ بات بھی مان لیتے ہیں، پھر اس کی سزا میں وہ ساری عمر ایک ہی نام پر بیٹھی رہتی۔ دنیا کی کون سی کتاب میں یہ قانون لکھا ہے؟ عبدالباری زبان سنبھال کر بات کرو، یہ مت بھولو کہ سامنے بابا سائیں کھڑے ہیں۔ صغیر حمدانی نے اپنی اولاد کی طرف تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑتی کہ بابا سائیں یہاں آ جائیں گے تو وہ کبھی بھی عبدالباری کو مخاطب نہ کرتے۔ وہ جانتے تھے عبدالباری کے اندر 18 سال سے ایک آگ جل رہی ہے اور آج انہوں نے اس آگ کو بھڑکا دیا تھا۔ بابا سائیں عبدالباری کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میں ان کا لحاظ کروں جن کو لحاظ کا مطلب ہی نہیں آتا؟ تمہاری نظر میں جو اس کمزاد نے کیا وہ ٹھیک تھا؟ بابا سائیں اس کے مقابل کھڑے اس سے پوچھ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک کیا تھا، عبدالباری نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ جو میں کبھی حویلی کا چکر لگا لیتا ہوں نا، کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں سے میرا سامنا نہ ہو۔ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے کہ میں ایک قاتل کا بیٹا ہوں۔ میرا تعلق ایسے خاندان سے جن کے ہاتھ کسی معصوم کے خون سے رنگے ہوئے ہیں تو توڑ لو سارے رشتے۔ بابا سائیں بھی جانتے تھے کہ ان کے پوتے کی دکھتی رگ کون سی ہے۔ کیوں آتے ہو یہاں؟ اماں سائیں کے لیے اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو شاید میں کبھی حویلی میں قدم بھی نہ رکھتا۔ اور یہ جو آپ کہتے پھر رہے ہیں نا میرے نام کے بغیر تمہاری حیثیت ایک پیسے کی بھی نہیں، تو جناب پوچھیں اپنے بیٹے سے جو پیسے میری تعلیم پر خرچ ہوا ہے میں نے انہیں پیسہ واپس کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ عبدالباری نے تارانہ نگاہ دونوں پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ تم سے ایک لڑکا نہیں سنبھالا جا رہا؟ بابا سائیں نے ملامت بھری نظروں سے اپنے بڑی اولاد کو دیکھا۔ صغیر صاحب نے لمبا سانس خارج کیا۔ وہ جانتے تھے عبدالباری بھی بابا سائیں کا ہی پوتا ہے ان کی طرح، اس نے بھی سر جھکانا نہیں سیکھا۔ حنائے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی، گھوپ اندھیرے میں وہ آنکھیں پوری طرح کھولے کسی غیر مرئی نقطے کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ اماں سائیں کے لیے اگر اماں سائیں کا وجود نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس حویلی میں قدم نہ رکھتا۔ وہ جو کل زہرا بی کے کہنے پر باری سے معافی مانگنے گئی تھی، مگر باری کی بات نے اس کے قدم وہیں مجمد کر دیے تھے۔ کتنی دیر وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی، کیا باری صرف اماں سائیں کے لیے یہاں آتے ہیں؟ میں ان کے لیے بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ جب سے اس سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی شادی باری سے ہونے والی ہے، اس کی سوچوں نے نیا رخ لے لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ حنایا اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں میں اپنا سر گرا دیا۔ عجیب عجیب سی سوچیں کیوں آ رہی ہیں؟ حنایا نے اپنے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑا۔ کل سے سوچ کے اس کا سر پھٹ رہا تھا، مگر اس کی سوچیں تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے باری کو سوچا تو تھا، مگر اب وہ باری کے ساتھ خود کو بھی سوچ رہی تھی۔ اگر باری سے چھوڑ کر چلا گیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس کے دل و دماغ میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، باری ایسے تھوڑی نہ ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، مگر باری مجھ سے ناراض ہیں، اور میں نے باری کے ساتھ کتنی بدتمیزی بھی کی تھی۔ حنایا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اکیلی بیٹھی کیا پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہی ہو؟ زینہ نے کمرے کی لائٹ جلاتے ہی کہا تو حنایا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنی بہن کو دیکھا۔ کچھ نہیں آپی، بس یوں ہی۔
حنایا تمہیں معلوم ہے کہ ماما کتنی ناراض ہیں ہم تم سے، اور تم یہاں کتنے سکون سے بیٹھی ہو۔ زینیا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ تو حنایا ہی جانتی تھی کہ وہ اس وقت کتنے سکون میں ہے۔ بھائی سے تم نے معافی مانگی تھی؟ نہیں، پست لہجے میں کہا۔ اس لیے منہ بنا کر یہاں پڑی ہوئی ہو؟ زینیا نے اپنی جھلی سی بہن کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، پھر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہوگی۔ حنایا، یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے میری جان؟ آپی باری مجھ سے ناراض ہیں، اس نے سوسو کرتے کہا اور اپنی آستین کو آنکھوں سے رگڑا۔ کس نے کہا کہ بھائی تم سے ناراض ہیں؟ وہ مجھ سے مل کر نہیں گئے اور میں نے کتنی بدتمیزی بھی کی تھی۔ میری کملی، وہ تم سے بالکل ناراض نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے بھائی تمہارا گفٹ مجھے دے کر گئے ہیں۔ زینیا نے اس کے سامنے نفاست سے پیک شدہ باکس رکھا۔ حنایا نے اس کا کملی کہنا نظر انداز کر دیا اور جلدی سے اس کے ہاتھ سے گفٹ پکڑ لیا۔ یہ باری نے دیا ہے؟ زینیا نے مسکراتے ہوئے اپنی کملی کو دیکھا۔ کملی ایسی ہی تھی، چھوٹی سی بات کو ذہن پر سوار کر کے آنسو بہانے والی اور کسی ذرا سی بات پر خوشی سے جھوم اٹھنے والی، اور یہ تو سب ہی جانتے تھے کہ کملی کے لیے بچپن سے ہی باری کیا اہمیت رکھتا تھا۔ اس کی ہر بات باری سے شروع ہو کر باری پر ختم ہوتی تھی۔ وہ واقعی مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ نہیں ہے؟ بھلا بھائی تم سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ محبت؟ حنایا نے جھٹ سے سر اٹھایا اپنی بہن کو دیکھا۔ کیا مطلب آپی؟ کیا باری مجھ سے؟ آنکھوں میں بے یقینی سموئے وہ اپنی بہن سے پوچھ رہی تھی، اور زینیا کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ کس کے سامنے کیا بول بیٹھی ہے۔ کملی جو محبت نام کے جذبے سے بھی ناآشنا تھی، زینیا کی بات نے اس کے دل کی نئی دنیا بدل دی تھی۔ وہ ہم سب تم سے محبت کرتے ہیں؟ حنایا چلو جلدی سے کھولو بھی تو پتہ چلے اس میں ہے کیا۔ زینیا نے پہلو بدلا اور بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کافی حد تک کامیابی بھی ہو گئی تھی۔ یہ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ کالا شیشہ، حنایا نے منہ بنا کر کہا۔ اس نے بلیک کلر کا اسمارٹ فون زینیا کی طرف بڑھایا۔ کملی، یہ فون موبائل فون ہے سمجھی؟ زینیا نے اسے بتایا تو اس نے حیرانی سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید کھولیں۔ وہ جو باری اور بھائی کے پاس ہے، وہ جو حنایا کے پاس موبائل کی وضاحت کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ ہاں یہ وہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کام کیسے کرتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے باری اکثر اس پر یوں کرتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا باری مجھے بھی موبائل دے دیں، دیکھا آپی وہ کتنے اچھے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں۔ حنایا روانی سے بولتی جا رہی تھی جبکہ زینیا سوچ میں پڑ گئی تھی کیا باری بھائی کو تحفے میں موبائل دینا چاہیے تھا، اور حویلی میں سب کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ عبدالباری مسلسل حنایا کا نمبر ملا رہا تھا مگر نمبر بند تھا۔ وہ ہاسٹل واپس تو آ گیا تھا مگر اس کا دل و دماغ کہیں حویلی میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ سر دیوار سے ٹکائے بیٹھا حنایا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ حنایا کو اس سے شکایت تھی۔ وہ اس بار اسے دیکھے بغیر آ گیا تھا۔ اب اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ آج اس نے ہسپتال سے بھی چھٹی کر لی تھی، اس کا کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اب کی بار بھی نمبر بند تھا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر رکھا۔ پتہ نہیں کملی تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ باری نے آنکھیں موند لی۔ اس لیے کملی کا رد عمل حیران کن تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ پست آواز میں خود سے ہم کلام تھا۔ اب ہم پہلے جیسے نہیں رہے، اب ہم سارا دن ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نہیں چاہتا میرے قدموں کی ذرا سی لرزش تمہارے کردار کو داغدار کر دے۔ بے شک ہم بچپن سے ایک ساتھ ہیں مگر میں حویلی کے کسی فرد کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ تمہاری طرف نظر اٹھائے۔ تم بہت معصوم ہو کملی، تم نہیں جانتی سب ہمارے اپنے ہیں مگر نظر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کہے کہ ہم غلط ہیں، ہماری محبت غلط ہے۔ باری کے لیے یہ سوچنا ہی ازیرناک تھا۔ جو کبھی ایسا ہو گیا تو شاید وہ یہ بات کبھی برداشت نہ کر سکے۔ کملی کی عزت کے لیے وہ حد سے زیادہ پوزیسو تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی پاکیزگی پر حرف اٹھائے۔ خیر تو ہے عبدالباری، خود سے ہی باتیں کر رہے ہو؟ شعیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عبدالباری کے خیالوں پر اس کی آواز نے بند باندھ دیا تھا۔ اس کی سوچ کے بے لگام گھوڑے جو سر پٹ بھاگ رہے تھے، اس نے انہیں قابو میں کر لیا تھا۔ کچھ نہیں۔ اس نے ایک نظر سے دیکھا پھر آنکھیں موند لی۔ تم آج ڈیوٹی پر نہیں تھے؟ سب پوچھ رہے تھے۔ شعیب نے پھر سے گفتگو کا سلسلہ جوڑا تھا جبکہ مقابل گفت و شنید کے موڈ میں نہیں تھا۔ سر میں درد تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے مختصر بات کی تھی۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ مریض اور عاشق میں فرق اچھی طرح جانتا ہے، اور اس وقت تمہاری شکل مریض سے تو بالکل بھی مشابہت نہیں رکھتی۔ شعیب نے لیب کوٹ اپنے بیڈ پر رکھا اور بیڈ کے پاس کھڑا ہو گیا جبکہ عبدالباری لب نیچے سے دیکھ رہا تھا۔ بکھرے بال، ہر 5 منٹ بعد اپنا موبائل پکڑنا، پھر مایوس ہو کے اسے غصے سے رکھ دینا، خلاؤں میں گھورنا، خود سے باتیں کرنا اور چہرے پر افسردگی، یہ سب سر درد کی علامتیں تو نہیں ہیں میرے دوست؟ شعیب نے مسکرا کر سے کہا۔ وہ کل سے عبدالباری کی حرکات و سکنات نوٹ کر رہا تھا۔ میں تمہیں
جس حال میں چھوڑ کر گیا تھا اسی حالت میں بیٹھے ہو شعیب، مجھے تم کسی اینگل سے بھی ڈاکٹر نہیں لگ رہے۔ عبدالباری نے تعصب سے دیکھا اور پھر اسے نظر انداز کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے مزید اس کمرے میں ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا جاتے جاتے فری ایڈوائس تو لیتے جاؤ۔ شعیب نے پیچھے سے ہانک لگائی تو دروازے کے پاس رک گیا۔ وہ این ایپل آ ڈے کیپس دا لو اوے۔ عبدالباری خود پر ضبط کرتا کمرے سے باہر آ گیا۔ لمبی سی راہداری عبور کرتے ہوئے اس نے دوبارہ فون کان سے لگا لیا۔ اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اور اب کی بار اس کی مراد بھر آئی تھی۔ کملی نے کال اٹھا لی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم نے کال تو اٹھائی، عبدالباری نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کملی کی آواز سن کے اس کی روح کو سکون مل رہا تھا اور اس کا چہرہ اس بات کا ثبوت تھا۔ تم نے کیسے سوچ لیا میں ناراض ہوں؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، باری کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ کملی باری سے یقین دلا رہا تھا، جو کل تک یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ کملی اس سے ناراض ہے، مگر اب وہ اس سے اپنے برے رویے کی معافی مانگ رہی تھی۔ اچھا اب تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں تمہیں فون چلانا سکھا دوں؟ وہ ہر 5 منٹ کے بعد کملی صاحبہ کی کال آئی ہوئی ہے۔ باری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ عبدالباری ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اسپتال سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے رخ مین گیٹ کی طرف کر لیا۔ وہ ہاسٹل جانے سے پہلے کملی سے بات کر لینا چاہتا تھا۔ بائک کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ بس اسٹینڈ تک آیا۔ وہ جو عبدالباری سے موبائل چلانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اس کی بات کے جواب میں کملی نے خاموشی اختیار کر لی۔ ناراض ہو گئی ہو؟ نہیں تو پھر؟ باری اس کی خاموشی کی وجہ دریافت کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپی سے موبائل چلانا نہیں سیکھ سکتی؟ آپی نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھ لوں۔ پتہ نہیں سب آپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ کملی کی بات پر باری کا قہقہ بلند ہوا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ میں بہت خطرناک ہوں؟ آپ باتیں بنانا چھوڑیں اور مجھے اجازت دیں۔ ابھی آپ نے کہنا ہے۔ کملی میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے جو بات کروں، پھر بات کریں گے۔ کملی کی آواز تو اس تک پہنچ رہی تھی، مگر اس کا ذہن اور اس کی نظریں سڑک پر جم چکی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سڑک پر کھڑی خاتون اور لڑکی کو دیکھنے لگا۔ کالج یونیفارم میں موجود لڑکی، جو غالباً اس عورت کی بیٹی معلوم ہوتی تھی، اس کا ہاتھ تھامے سڑک کنارے کھڑی ٹریفک کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کملی میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ عبدالباری نے فون بند کر دیا۔ وہ اپنی سوچوں پر بند باندھنے میں نڈال ہو رہا تھا۔ وہ ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر بس اس طرف پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یوں سرِ راہ کسی اجنبی عورت کی طرف بڑھ رہا تھا اور یہ غیر اخلاقی عمل تھا، مگر وہ اپنے گمان کو یقین میں بدلنا چاہتا تھا۔ آئے میں آپ کو سڑک پار کروا دیتا ہوں۔ عبدالباری کی نظر اس کے کمزور ہاتھ پر تھی، جس پر سیاہ رنگ کا بہت واضح نشان تھا۔ جب کہ اس خاتون نے اپنے قریب کھڑے قدرے شریف نظر آتے لڑکے کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے آنکھوں کے سامنے سایہ لہرایا تھا۔ نہیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ لڑکی نے خاتون کا ہاتھ تھامے سڑک پار کرنا چاہی، مگر خاتون کے قدم تو آگے بڑھ گئے تھے، مگر اس کی عبدالباری کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ آنکھوں میں شناسائی کے احساس نے عبدالباری کی ہمت بڑھائی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے برق رفتار سے خاتون کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو تیز رفتار گاڑی کی زد میں آنے والے تھے، عبدالباری کی بدولت بچ گئے تھے۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے خاتون کے چہرے سے چادر کا پلو چھوٹ گیا تھا، اور اب تو عبدالباری کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ پہچان گیا تھا، جبکہ مقابل کھڑی خاتون نے دوبارہ چہرہ چادر سے ڈھک لیا تھا۔ لڑکی نے پریشان نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماما چلیں یہاں سے، قہر آلود نگاہ عبدالباری پر ڈال کر وہ اپنی پریشان حال ماں کے ساکت وجود کو وہاں سے لے کر گئی، جبکہ حیران اور پریشان عبدالباری کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اچانک اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ وہ اپنے من کے قدم اٹھاتا ہوا اپنی بائک تک آیا، پھر بائک سٹارٹ کر کے رکشے کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ جس طرح وہ خاتون بار بار اسے دیکھ رہی تھی، اسے یقین آ گیا تھا کہ یہ وہی ہے۔ رکشہ ایک گھر کے سامنے رکا۔ عبدالباری کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اس گھر کے سامنے آیا۔ اگر یہ سب صرف میرا وہم ہوا، لازم تو نہیں سب کے ہاتھ پر ایک جیسا نشان ہو۔ پرسوچ نظریں دروازے پر جمی تھی اور اس کے ہاتھ دستک کے لیے اٹھے۔ دوسری بار دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ماما کہہ رہی ہیں اندر آ جائیں۔ وہی لڑکی آئی اور دروازہ کھلا چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ اندر چلا آیا۔ چھوٹا سا صحن، جس کے سامنے 2 کمرے تھے۔ وہ خاتون چارپائی پر بیٹھی تھی اور اب اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور اب تو کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ خاتون اپنی باہیں پھیلائے اس کی طرف بڑھی اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ تم ضرور آؤ گے، میں جانتی تھی، آخر تم صغیر حمدانی کے بیٹے ہو۔ پھپھو، بمشکل باری کی زبان سے لفظ ادا ہوئے۔ ہاں پھپھو کی جان،
لہجے میں اپنائی اسموئے انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے خاتون کو دیکھا، 18 سال بعد بھی وہ یقین سے کہہ سکتا تھا وہ اس کی پھوپھو ہیں، جبکہ خزاں رسیدہ چہرے جس پر گزرے ہوئے وقت کی داستان رقم تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ میں ہوں وقت جو انسان کو اٹھا کر عرش سے فرش پر پٹخ دیتا ہے۔ باری آنکھوں میں نمی لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ باری نے سر کو دائیں سے بائیں ہلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا باری، 2 قدم پیچھے ہٹا، آپ زندہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ 18 سال! آئی کانٹ بلیو اٹ! باری لڑکھڑاتے قدموں سے واپس مڑا۔ 18 سال بعد کوئی بھی آ جائے تو میں کیا یقین کر لوں گا؟ نہیں! وہ جلدی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ عبدالباری نے سامنے کھڑی نام و نہاد پھوپھو کو دیکھا۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں سب بتا دوں گی۔ کیا بتائیں گی آپ؟ عبدالباری نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ آپ کو لگتا ہے میں اب بھی وہی 8 سالہ عبدالباری ہوں جس سے آپ جو کہیں گی وہ آنکھیں بند کر کے مان لے گا؟ ایک بار میری بات سن لو۔ آنکھوں میں التجا لیے وہ ہاتھ جوڑے اپنے بھتیجے سے مخاطب تھی جسے انہوں نے 8 سال اپنا بیٹا کہا تھا۔ ایک موقع وہ اس کا ہاتھ تھام اسے چارپائی تک لائیں۔ لڑکی نے جلدی سے کرسی اس کے سامنے کی۔ وہ لمبا سانس خارج کرتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا غصے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ کچھ ادھورے سچ ہوتے ہیں جو زندگی کو زہر آمیز بنا دیتے ہیں۔ انسان اسی وقت زندہ رہ سکتا ہے جب ادھورے سچ کو وہ پورا جھوٹ مان لے، اور دوسری صورت میں جب وہ اسے مکمل حقیقت تسلیم کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں زہر بننے لگتا ہے۔ تمہیں بھی نامکمل سچ ہی معلوم ہے، اور تمہاری آنکھیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ تمہاری رگ رگ میں زہر بھر چکا ہے۔ وہ زہر جو میں نے تمہارے اندر ڈالا ان 18 سالوں میں، اگر میں نے کسی کے بارے میں سوچا تو وہ تم تھے۔ اب تم عبدالباری، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، تم بچے تھے۔ باری انجانے میں تمہیں بہت کچھ بتا چکی تھی، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی سب کچھ بتا نہ پائی، اور حویلی چھوڑنے کے بعد مجھے تمہارا خیال ستاتا تھا کہ کیسے 8 سالہ باری نے ادھوری باتوں کو مکمل کیا ہوگا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر باری کو دیکھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ سپاٹ چڑھا لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میں جس سے مصنوب تھی ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں ان دنوں عروج پر تھیں۔ اس خبر نے حویلی میں صف ماتم بچھا دیا۔ خاندان بھر میں مجھے منحوس کہا جا رہا تھا۔ میرے ماتھے پر نحوست کا ٹھپا لگا دیا۔ کیا خاندان میں کوئی تقریب ہوتی تو صاف کہہ دیا جاتا کہ اسے مت لے کر آنا، ہماری بیٹی کے نصیب بھی اس جیسے سیاہ نہ ہو جائیں۔ تم اتنے سے تھے، دونوں ہاتھوں کو ملا کر بتایا گیا۔ تمہیں تو صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں سارا دن تمہارے ساتھ کھیلا کرتی تھی، تمہیں کہانیاں سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ ایک شہزادی جسے بڑے سے محل میں قید کر دیا گیا تھا، ظالم خاندان کے قصے سنا کر میں تو اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی، مگر تمہارے معصوم ذہن پر کاری ضربیں لگاتی گئی۔ معاف کر دو مجھے، میں تمہارا بچپن بات ادھوری چھوڑ کر پھر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ بولنے سے گفتگو کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ پھر اس نے بجھی ہوئی آنکھوں میں خوشی کے دیپ جلتے ہوئے دیکھے۔ میں نفسیاتی مریض بن چکی تھی، یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ پھر بابا صاحب کو میری حالت پر رحم آ گیا اور مجھے پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ میری زندگی نے نیا رخ لیا اور میں نے پھر سے جینا شروع کیا۔ کتابوں نے مجھے یوں سنبھالا جیسے سگی ماں اپنے ٹوٹے ہوئے بچے کو اپنے آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔ پھر میرا پڑھنے کا شوق مجھے یونیورسٹی تک لے گیا۔ ویسے بھی کسی کو میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ بابا صاحب جانتے تھے میں کتابوں سے دل لگا لوں گی تو ذہن نہیں بھٹکے گا، مگر باری عورت ہمیشہ چاہت کی بھوکی رہتی ہے، اس کے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی ہو جو اسے چاہے، اس کا خیال رکھے، اور میں تو تھی ہی ترسی ہوئی عورت جسے اس کے خاندان نے ٹھکرا دیا تھا۔ زاہد کی محبت نے زندگی میں نئے رنگ بھر دیے۔ گھر میں رشتہ بھیجا گیا، انکار کر دیا گیا، خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور میں تو سب جانتی تھی، ہر روایت سے واقف تھی۔ اب میرے نصیب میں ایک نام پر بیٹھے رہنا ہی لکھا تھا، مگر زاہد کی محبت بھی تو چھوڑی نہیں جا سکتی تھی۔ ہم دونوں نے شادی کر لی۔ زاہد کو پانے کے بعد مجھے کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میرے پاس ابھی 2 سال تھے، ہمیں کسی فکر نہیں تھی، مگر فکر کرنے کا وقت تب آیا جب مجھے معلوم ہوا کہ انشرا آنے والی ہے۔ باری نے ایک نظر اٹھا کر صحن کے ستون سے لگی لڑکی کو دیکھا جو عام سے لباس میں کھڑی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، جیسے اس سے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا ہو، وہ کوئی مجرم ہو۔ میں پہلے ہی زاہد کے ساتھ رہ رہی تھی، میرا آخری سیمسٹر تھا جب میں نے آخری بار حویلی گئی۔ یاد ہے میں نے ایک کہانی سنائی تھی، آخری کہانی جس میں خود غرض شہزادی تھی اور میں بھی
تو خوشیوں کی تلاش میں خود غرض بن گئی تھی۔ اس رات تمہارے سو جانے کے بعد میں صبح تک جاگتی رہی، بے مقصد حویلی گھومتی رہی۔ صبح اماں سائیں کے پاس گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن حقیقت سے سامنا ہونا ہی ہے۔ اب میں زیادہ دن راز دل میں نہیں چھپا کر رکھ سکتی تھی۔ میں بہت روئی، اماں سائیں کو ممتا کا واسطہ دیا، ان کے آگے اپنا آنچل پھیلا کر اپنی خوشیوں کی بھیک مانگی، اپنی اولاد کی زندگی مانگی۔ میں نے کہا کہ وہ بابا سائیں کو کسی طرح راضی کر لے، مگر نہیں، اماں سائیں جانتی تھی کہ بابا سائیں کو اپنی عزت جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اماں سائیں بیٹی کے آنسو نہیں دیکھ سکی، بیٹی بھی وہ جو منتوں مرادوں کے بعد ملی ہو۔ اماں سائیں نے کہا کہ میں چلی جاؤں بہت دور، ایسی جگہ جہاں بابا سائیں کی پرچھائی بھی مجھ تک نہ پہنچ پائے۔ میں ساری کشتیاں جلا کر آگے بڑھ گئی۔ انشرا کی پیدائش کے بعد میں سب کچھ بھول گئی، ساری محرومیاں خوشیوں میں بدل گئی۔ میرا ہر رشتہ زاہد اور انشرا سے ہی تھے۔ زندگی میں سکون تھا، مگر ہر سکون کے بعد بے سکونی لازمی ہے۔ اگر برے کے بعد اچھا آتا ہے تو اچھے کے بعد برا بھی لازم ہے۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ باری کے سامنے کیا جس پر سیاہ نشان تھا۔ صغیر بھائی بھی اسی نشان سے پہچانے گئے تھے، ایسے ہی وہ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ سرخ انگار آنکھیں میرے وجود کو جھلسا رہی تھی اور وہ مجھ پر پستول تانے کھڑے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑے ان کے سامنے، ظاہر نے بھی معافی مانگی، مگر انہیں ہم پر ذرا رحم نہ آیا۔ کمرے سے ننھی انشا کے رونے کی آوازیں آئیں تو میں بھاگ کر اسے اٹھا لائی۔ بھائی بابا سائیں کو فون ملا چکے تھے، پھر بھائی نے 2 فائر کیے، مجھے گولی بازو میں لگی اور زاہد کو ٹانگ میں۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میرا سگا بھائی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے ایمبولینس کو بلایا اور ہمیں ہسپتال لے گئے، ہمارا علاج کروایا۔ میں آخری بار اپنی بھائی کے کندھے سے لگے رو رہی تھی اور وہ انشا کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما اور چلے گئے۔ ان کا سانس دوبارہ پھول گیا تھا، جیسے وہ صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ انشا نے ماں کو پانی کا گلاس پکڑایا جو انہوں نے پی لیا۔ محبت کی طرف بڑھایا گیا ایک قدم آپ کو کئی قدم پیچھے لینے پر مجبور کرتا ہے۔ زاہد کی محبت میں نے اپنا شہر، گھر، باپ، ماں باپ، بھائی، خود سے جڑا ہر رشتہ بھلا دیا تھا، یہاں تک کہ میں خود کو بھی ختم کر چکی تھی، اور چند سالوں کی رفاقت کے بعد میں نے زاہد کو بھی کھو دیا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد میں نے جانا محبت وہ حاصل ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کھونا پڑتا ہے۔ محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی روح مقروض کر لی، اب مرتے دم تک یہ قرض اتارنا مجھ پر فرض ہے۔ ان کی بات ختم ہونے کے بعد باری نے اپنی نشست چھوڑی اور اٹھ کر انشا کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے باری کو دیکھا، مگر باری وہاں رکا نہیں، وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ سرمئی اندھیرے چارسو پھیل رہے تھے، مگر وہ سڑکوں پر بے مقصد بائک دوڑا رہا تھا۔ اس انکشاف نے اس کے وجود کو تپتے ہوئے صحرا میں لا پھینکا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی، دونوں میں سے کوئی بھی اس کے حق میں فیصلہ نہیں سنا رہا تھا، مگر دونوں اس بات پر متفق تھے کہ غلطی باری کی تھی، جس نے نہ اپنے باپ پر یقین کیا اور نہ ہی اپنی پھپھو پر۔ وہ کل بھی غلط تھا اور سچ جانے کے بعد آج بھی غلطی پر ہی تھا۔ عشاء کی اذان فضا میں گونجی تو اس نے بھی ہاسٹل کا رخ کیا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا باپ اپنی سگی بہن کو قتل کر سکتا ہے؟ کمرے کا لاک کھولتے ہی اس کے کانوں میں اپنے باپ کی آواز گونجی۔ کمرے کی ویرانی اس کی حالت کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ کی طرف آیا، وہ بیڈ پر چت لیٹا اندھیرے میں گھور رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی جینس کی جیب سے موبائل نکالا، تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ مجھے سچ سننا ہے۔ عبدالباری نے مقابل کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، صرف سچ۔ وہ آج سچ کی عدالت لگانا چاہتا تھا اور مقابل کھڑا شخص کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا۔ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ پوچھو، کیا آپ نے پھپھو کا قتل کیا تھا؟ کوئی تمیز باندھے بنا اس نے سوال پوچھا۔ نہیں، ایک یک لفظی جواب آیا۔ کیا آپ نے ان پر گولی چلائی تھی؟ ہاں۔ کیا وہ مر گئی تھیں؟ اس سوال کے بعد دونوں طرف خاموشی تھی۔ چند لمحے یوں گزر گئے تو اس نے سوال دہرایا۔ نہیں، شکست خور لہجے میں کہا گیا، میں نے اپنی بہن کو نہیں مارا۔ پھر عبدالباری نے رابطہ منقطع کر دیا۔ آپ صحیح کہتے تھے ڈیڈ۔ اس نے آنکھیں موند لی، چند موتی اس کی آنکھوں سے نکلے اور اس کے اندر جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہونے لگی۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی گزر گئے، وہ اپنی بے مقصد زندگی کا تجزیہ کرتا رہا۔ بند آنکھوں کے پردے پر زندگی کسی فلم کی طرح نظر آ رہی تھی اور اس کا دل ہر حقیقت کو تسلیم کر رہا تھا۔ دماغ مان گیا تھا کہ سب اپنی جگہ درست تھے۔ پھپھو کو محبت چاہیے تھی، اماں سائیں بیٹی کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی، بابا سائیں کو عزت پیاری تھی۔ ڈیڈا ایک فرمانبردار بیٹے تھے، نہ وہ باپ کا حکم ٹال سکے، نہ ہی ننھی انشرا کے سر سے ماں باپ کا سایہ چھین سکے۔ حنایا ڈرائنگ روم میں بیٹھی کشن کے کور تبدیل کر رہی تھی۔ اس کا فون بجنے لگا۔ باری کا نام سکرین پر دیکھتے ہی اس نے کال اٹھائی۔ السلام علیکم۔ کشن سائڈ پر رکھ کر وہ صوفے پر لیٹ کر باری سے باتیں کرنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو یاد تو آیا کہ کسی کو کال بھی کرنی ہے، آپ بات کرنا بھول جاتے ہیں، میں اسی لیے اس دن بول رہی تھی مجھے کال کرنا سکھا دیں تاکہ میں وقت پر آپ کا حال پوچھ لیا کروں۔ میں
اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ اگر شکوے شکایتیں ختم ہو گئی ہوں تو میری بات بھی سن لو۔ باری کی یہ سنجیدہ آواز آئی تو حنایا بھی سنبھل گئی۔ وہ فون پر بات کرتا تھا مگر حنایا کو باری اپنے قریب محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس کے ہر موڈ سے واقف تھی، اس کے الفاظ کا چناؤ اور ٹھہراؤ حنایا خوب جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی باری سیریس باتیں تبھی کرتا ہے جب وہ پریشان ہو۔ جی میں سن رہی ہوں۔ باری اس سے جو کچھ بھی بتا رہا تھا حنایا کے لیے ان باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا، مگر حنایا نے ہمیشہ باری پر یقین کیا تھا۔ اگر باری دن کو رات کہہ دیتا تو وہ یقین کر لیتی۔ ہاں واقعی یہ رات ہی ہے، یہ تو پھر بھی چھوٹی سی بات تھی۔ آپ کو یقین ہے جو آپ بول رہے ہیں وہ سچ ہے، کیونکہ آپ نے ہی بتایا تھا کہ پھپھو مر چکی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ اب نہیں ہے۔ حنایا نے غیر محسوس طریقے سے آہستہ آواز میں پوچھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا پوچھ رہی تھی۔ کیا وہ آپ کے سامنے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ باری سے بات کرنے کے بعد وہ موبائل کو گھورنے لگی۔ اگر بابا صاحب کو پتہ چل گیا تو پھپھو زندہ ہے اور ان کی بیٹی بھی ہے۔ زینیا اسے کام پر لگا کر خود کچن میں چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو دو کشن تبدیل کرنے کے بعد صوفے پر لیٹی تھی اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ زینیا نے ایک لمبا سانس خارج کیا، پھر فرش پر گرا کشن اٹھا کر کور تبدیل کیا۔ کملی تمہیں ایک کام کہا تھا تم سے وہ بھی نہیں ہوا۔ اپی باری کی کال آ گئی تھی بس اس لیے، حنایا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ زینیا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ حنایا تمہیں معلوم ہے نا حویلی میں تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے۔ بابا صاحب چاہتے ہیں کہ اس بار بھائی آئیں تو تیاریاں مکمل ہوں۔ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر تم گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لوگی تو سب کیا سوچیں گے۔ تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اپی ایسی بات نہیں ہے، میں کوشش کر رہی ہوں، اور بھائی سے زیادہ بات نہ کیا کرو، اچھا نہیں لگتا۔ اب تم بچی تو نہیں ہو جو تمہیں ہر بات سمجھانی پڑے۔ میں نے کہا بھی تھا اسے کمرے میں چھوڑ کر آیا کرو۔ ان چیزوں کی اجازت مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر وقت لگی رہو۔ ویسے بھی مما کو تمہارا فون استعمال کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اپی، زینیا سے سمجھا رہی تھی، مگر اس کا ذہن باری کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ تم سن بھی رہی ہو کہ نہیں سن رہی ہوں آپی؟ ویسے بھی باری بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی بات کر لیں۔ وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، ایک میں ہی نہ سمجھوں۔ حنایا غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور موبائل رکھنے روم میں چلی گئی۔ زینیا کی پرسوچ نظریں اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، کبھی سکون سے بات کر لیتی تو کبھی بلا وجہ غصہ کرنے لگتی۔ پل میں تولا پل میں ماشا، یہ بات حنایا کے لیے ہی کہی گئی تھی۔ عبدالباری نے حنایا کو سب بتا دیا تھا۔ ہمیشہ جب تک وہ اسے اپنی ہر بات نہیں بتاتا تھا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اب بھی اسے سب کچھ بتا لینے کے بعد اس کا دماغ فریش ہو گیا تھا۔ اب ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے بعد اس نے دوبارہ پھپھو کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ تیار ہو رہا تھا کہ شعیب روم میں داخل ہوا۔ مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، آج پھر تم نے چھٹی کر لی؟ ہاں ضروری کام تھا، آج کل کچھ زیادہ ہی ضروری کام نہیں آ رہے؟ عبدالباری نے شعیب کی بات پر اسے دیکھا جو اسے مشکور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور تم آج کل کچھ زیادہ ہی میری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کر رہے؟ میں تو ایک اچھے دوست کی طرح تمہیں سمجھا رہا ہوں، اپنی جاب پر دھیان دو، آوارہ گردگی تمہارے کسی کام نہیں آنے والی۔ پلیز شروع نہ ہو جانا، اس نے احتجاج کیا۔ میں ویسے ہی کافی پریشان ہوں۔ کیسی پریشانی؟ شعیب نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم تو طاق میں رہتے ہو میرے منہ سے کوئی بات نکلی اور اللہ تمہیں میری ذاتیات میں گھسنے کا موقع فراہم کرے۔ خیر مجھے دیر ہو رہی ہے۔ باری نے جلدی سے اپنے سیٹ کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ بائک کی چابی اٹھاتا وہ کمرے سے باہر آیا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے، ٹھنڈی ہوا نے موسم کو خوشگوار بنا دیا تھا، مگر اس کے اندر کا موسم بہت زیادہ بہتر تھا۔ وہ خوش تھا کہ اسے اس کی پھپھو واپس مل گئی ہے۔ وہ خوش تھا اس کا باپ ایک قاتل نہیں تھا۔ اس دن تو منہ بنا کے نکل آیا تھا۔ باری آپ کس منہ سے واپس آیا ہے؟ دروازے کے سامنے کھڑے اس نے خود کو ملامت کی، پھر دستک دی۔ دروازہ انشا نے کھولا۔ وہ اندر آئے تو انشا چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ اس نے بھی خوشگوار انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو معلوم ہے مما نے کہا تھا آپ ضرور آئیں گے، مگر آپ اس دن اتنے غصے میں گئے تھے، مجھے نہیں لگتا تھا آپ واپس آنے والے ہیں۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ اس کو چھوڑو، یہ ہے ہی پاگل، تم یہاں میرے پاس ہو، میں نے تو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ماشاء اللہ باری اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ انشا کی بات کا کوئی جواب دیتا پھپھو نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مختصر سا صحن پار کر کے ان کے پاس آ گیا۔ پھپھو نے انشا کو چائے بنانے کا کہا اور اسے اپنے قریب ہی چارپائی پر بٹھا لیا۔ وہ اس کے صدقے واری جا رہی تھی اور وہ ان کی محبت بھرے انداز پر دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ اور وہ اس دن اتنے برے انداز میں پھپھو سے مخاطب تھا، جو بھی تھا وہ اس کی پھپھو تھی۔ بابا صاحب اور اماں صاحب کیسی ہیں؟ اور باقی سب؟ آنکھوں میں امید کے دیپ جلائے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ بابا صاحب ابھی بھی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں اور اماں صاحب آپ کی یادوں کے سہارے زندہ ہے۔ میں آپ کی موت کا ذمہ دار ڈیڈ کو سمجھتا تھا، اس لیے حویلی اور حویلی والوں سے دور رہتا ہوں۔ ڈیڈ میری وجہ سے پریشان۔ عبدالصمد بھائی بابا صاحب کی بتائی ہوئی راہوں پر گامزن۔ چاچی ٹھیک ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، زینیا
اب میری بھابھی بن چکی ہے۔ اور کملی ہانیہ کا ذکر آتے ہی باری کی ٹر چلتی زبان کو بریک لگ گئی تھی۔ کملی، فاطمہ بیگم نے سوال نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہانیہ، فاطمہ عبدالباری کو اس کا تعارف کرواتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا۔ دادو نے آپ کی وفات کے بعد اس کا نام فاطمہ رکھنا چاہا۔ چاچو کی وفات کے بعد آپ تو واپس کبھی نہیں آئی، مگر 6 ماہ بعد جس دن آپ کی وفات کی خبر آئی تو ہانیہ، فاطمہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہارا چہرہ اس کے تعارف کے لیے کافی ہے، اتنے لمبے لمبے فلسفے کیوں سنا رہے ہو؟ میں ویسے بھی پرانی باتیں دفنا چکی ہوں۔ فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ باتوں کو دفن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ فاطمہ کی بات پر وہ محظوظ ہوا تھا۔ اس نے جس بات کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، آج اس کی پھوپھو بنا کہے ہی سمجھ گئی تھی۔ شادی کب ہے؟ فاطمہ نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ جب میں کہوں گا۔ باری کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ انشا نے چونک کر پوچھا۔ آپ یہ نہ سمجھے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، سب سے واقف ہوں، حویلی کی داستانیں سن کر میں بڑی ہوئی ہوں، مگر یہ شادی کا کیا سین ہے؟ کل تک انشا عبدالباری کی آمد سے خوفزدہ تھی، مگر اب وہ خوش تھی۔ بچپن سے ماں باپ کے علاوہ اس نے کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ رشتوں کے لیے ترستی انشا کو اب باری کی شکل میں نئی امید مل گئی تھی۔ تمہارے بھائی کی شادی ہونے والی ہے؟ واہ، بھائی کی شادی! اس نے خوشی سے چائے پیتے باری کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ کیا فائدہ، شادی تو حویلی میں ہوگی، ہم تھوڑی نہ جا سکتے ہیں؟ سب جائیں گے۔ باری نے چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھا۔ فاطمہ اور انشا دونوں نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں باری، فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ باری، جو تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، بابا سائیں کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ عزت نہیں، غرور۔ باری نے لقمہ دیا تھا۔ باری، دادا ہیں وہ تمہارے؟ بریکنگ نیوز! مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میرے دادا ہیں۔ اب مجھے سمجھ آئی۔ انشا میں ہٹ درمی کہاں سے آئی؟ خاندانی مسئلہ ہے پھوپھو۔ باری نے ایک بار پھر ان کی بات اچک لی۔ مذاق کے علاوہ باری چہرے پر سنجیدگی سجائے گویا ہوا۔ میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ حویلی کی عزتیں یوں دربدر ہوں۔ جتنا عرصہ آپ اور انشا نے تنہا گزار لیا بہت ہے، مگر اب نہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کو حویلی میں وہی مقام ملے جو آپ کا ہے، اور اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ فاطمہ اپنے بھتیجے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کا سایہ اب باری کی آنے والی خوشیوں پر پڑے۔ وہ تو خوش تھی، انہیں کسی مقام کی طلب نہیں تھی۔ ہنایا نے دوپٹے سے پسینہ پونچھا اور بیزاری سے کچن کی بکھری حالت کو دیکھا۔ کھانا تقریباً تیار تھا، مگر کچن سمیٹنا ابھی باقی تھا۔ زینیا نے اسے کچن میں ہیلپ کرنے کے لیے بلوایا تھا، مگر بہانے سے اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور وہ اکیلے ہی کھانا بنانے لگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں سب چاہتے ہیں کہ وہ اب گھر کے کاموں میں دلچسپی لے۔ وہ خود بھی مصروف رہنا چاہتی تھی تاکہ اپنے ذہن کو منفی سوچوں سے پاک رکھ سکے، کیونکہ آج کل باری کی بڑھتی ہوئی مصروفیات پھوپھو اور ان کی بیٹی ہنایا کو ایک آنکھ نہیں بھار رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باری اور انشا کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور رگڑ کر کچن کی سلیب کو صاف کر رہی تھی۔ زینیا کچن میں داخل ہوئی تو ہنایا کو صاف سلیب رگڑتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ہنایا کس سوچ میں گم ہو؟ ساری عمر کچن صاف کرنے کا ارادہ ہے؟ زینیا نے لمبا سانس کھینچ کر کچن میں پھیلی اشتعال انگیز خوشبو کو محسوس کیا۔ آج ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا بھی کہ نہیں؟ ہاں، ہنایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ سب تیار ہے، بس پلاؤ دم پر ہے۔ ہنایا کھانے کے برتن ٹرالی میں رکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر گہری سوچ تھی۔ زینیا نے اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو نوٹ کر لیا تھا۔ زہرا بھی اور اماں سائیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اس شاہکار کا انتظار کر رہی تھی جو ہنایا پچھلے 2 گھنٹوں سے بنا رہی تھی۔ وہ دونوں بہنیں مل کر ٹیبل پر کھانا چن رہی تھیں۔ سب کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور وہ ہاں ہوں کے سوا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ کھانا ختم کر کے وہ برتن سمیٹ کر کچن میں آ گئی اور شیلف پر رکھے موبائل پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ ماند پڑ گیا۔ باری، آپ بہت برے ہیں، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں، آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، آپ میرا وقت کسی اور کو دے رہے ہیں، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے برتن دھونے لگی۔ ارے اتنی رونی شکل بنا رہی ہو تم کیوں برتن دھونے لگی؟ میں آ تو رہی تھی۔ زینیا نے ہنایا کے چہرے پر چھائی اداسی کو نوٹس میں لیتے ہوئے کہا۔ نہیں آپی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہنایا نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھو۔ آپ کی جب بھائی سے شادی ہوئی تھی آپ خوش تھیں؟ کیا بھائی آپ کو پسند کرتے تھے؟ ہنایا کے سوال پر زینیا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے ہنایا، یہاں بچپن سے ہی لڑکی کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ اس کی شادی کس سے ہونی ہے۔ شعور کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ میں کس کے نام سے مسنوب ہوں۔ میں نے انہیں نکاح والے دن دیکھا تھا، میرے دل میں بہت سے خوف تھے، مگر ان کی محبت نے سب ٹھیک کر دیا۔ وہ سنجیدہ مزاج کے ہیں، مگر تمہارے بھائی بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ زینیا نے مسکرا کر اس کے رخسار کو چھوا۔
باری بھائی تو ویسے ہی بہت اچھے ہیں، تم دونوں بچپن سے ایک ساتھ ہو، بھائی سے زیادہ اچھا انتخاب تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، تم دونوں ہمیشہ خوش رہو گے۔ باری بھائی تو بہت ہی اچھے ہیں، تمہیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زینیا اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ حنایا خاموشی سے اپنا موبائل اٹھا کر روم میں آ گئی، بیڈ پر لیٹ کر وہ چھت کو گھورنے لگی۔ اس کی سوچ زینیا کی باتوں میں ہی الجھ گیا تھا۔ سب کہتے ہیں باری میرے لیے بہتر ہے، کبھی کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں باری کے لیے بہتر ہوں؟ وہ مجھے خوش رکھیں گے، کیا باری میرے ساتھ خوش رہ پائیں گے؟ حنایا خود سے مخاطب تھی، کیا تم باری کے لیے بہتر ہو؟ اس نے آنکھیں موند لی، پھر اپنا سر کو دائیں سے بائیں حرکت دی۔ یہ فیصلہ تو باری ہی کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی گزر گئے، وہ باری کے تصور سے تب باہر آئی جب موبائل کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے مسکرا کر موبائل کان سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا۔ حال حوال کے بعد جیسے جیسے باری بات کرتا گیا، حنایا کے جواب مختصر ہوتے گئے، ہاں ہوں اچھا۔ اس کے پاس بس یہی جواب تھے۔ وہ باری سے اپنی ذات کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ پھپھو اور انشا کے قصے سنانے بیٹھا ہوا تھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے باری سے بات کر کے اچھا نہیں لگ رہا تھا، خوشی کی بجائے اس پر بیزاری چھا رہی تھی۔ سر درد کا بہانہ کر کے اس نے کال بند کر دی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے باری، مجھے اس بات میں دلچسپی بالکل نہیں ہے کہ انشا کیسی ہے، کیا کرتی ہے، وہ کتنا پڑھنا چاہتی ہے۔ اب آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ حنایا نے اپنی شل ہوتی آنکھیں بند کی تو چند موتیوں نے اس کی آنکھ سے رخسار تک کا سفر طے کیا۔ میں آپ کے منہ سے انشا کا ذکر برداشت نہیں کر سکتی۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، مگر اس کا اضطراب کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کے سامنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے گھومتی رہتی، سب سوچ رہے تھے وہ خوش ہے، مگر وہ دل میں گہری الجھن کا شکار تھی۔ اس کے دماغ میں یہ بات جڑ پکڑتی جا رہی تھی کہ باری اس سے شادی کر کے خوش نہیں رہیں گے۔ اسے خود میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی تھی جس کی بنا پر باری سے بیوی کا درجہ دینا چاہتے تھے۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، میٹرک پاس، اور باری ایک ڈاکٹر تھا۔ اس نے خود کا موازنہ عبدالباری کے ساتھ کیا تو اس نے خود کو صفر پایا تھا، کچھ بھی تو نہیں تھی وہ حویلی کی 4 دیواروں میں عمر گزارنے والی کنویں کی مینڈک، جبکہ باری شہری زندگی گزار رہا تھا۔ حنایا کی نظر میں باری ہر لحاظ میں اس سے بہتر تھا۔ ابھی سے ہی بھائی کے خیالوں میں کھو گئی ہو؟ حنایا کی ماموزاد کزن فضا نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے اعتراف میں نظر دوڑائی تو اسے اندازہ ہوا وہ اپنی کزنز کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی جو اس کی شادی کے فنکشنز کی تیاری پر زور و شور سے تصویر کرنے میں مصروف تھی۔ میں بتا رہی ہوں یہ لڑکی اب ہمارے ہاتھ سے گئی، کس نے لقمہ دیا تو وہ اپنی غائب دماغی پر شرمندہ ہوئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری طبیعت کچھ ناساز ہے اس لیے۔ حنایا نے پہلو بدلا تو سب اس کی گھبراہٹ پر ہنسنے لگے۔ سب پتہ ہے ہمیں، شادی کا سوٹ سامنے آتے ہی میڈم کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ سب پتہ ہے ہمیں تمہارے دل کا حال، اب تو بہانہ نہ بناؤ۔ فضا نے اسے چھیڑنے کے لیے بات ادھوری چھوڑ دی، وہ پہلے ہی الگ تھلگ رہنے کی عادی تھی، اب ان کی باتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ ہماری بہن کو نہ ستایا جائے کیونکہ ابھی شادی میں بہت دن ہیں، آج ہی ساری باتیں ختم کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ زینیا بھیڑ کو چیرتی ہوئی آئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں مشروب کے گلاس تھے۔ وہ جانتی تھی کہ آج کل حنایا کا مزاج بدلتے ٹائم نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ جلدی سے کچن سے واپس آ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنے مہمانوں کے بیچوں بیچ حنایا اپنے کملی پن شروع کر دے۔ زینیا نے فضا سے پوچھا، تم لوگ یہاں آئے کس لیے ہو؟ آج زارا پھپھو نے ہمیں خاص طور پر ڈھولک میں انوائٹ کیا ہے، فضا نے اٹھلا کر کہا۔ تو ہاں، ان مراسیوں کی ہی تو کمی تھی، حنایا نے دل میں کہا اور ان سب کی باتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے بہن کی طرف دیکھا مگر زینیا نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ ہاں تو پھر جس کام کے لیے آئے ہو وہ تو شروع کرو، میں تو بے تابی سے منتظر ہوں، صبح سے رات ہو گئی اور اب اور کتنا انتظار کرواؤ گے؟ زینیا کی بات پر سب لڑکیاں جوش میں آ گئی۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پیچھے ہٹا کر کارپیٹ پر گاؤ تکیے لگا کر نشست تیار کر دی گئی۔ اماں سائیں اور زارا بھی سنگل صوفوں پر برجمان تالیاں بجا کر شادی کے گیت گاتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ حنایا کو یہ سب بے مقصد لگ رہا تھا، اپنی مسکراہٹ بے معنی لگ رہی تھی، جیسے وہ خود ایک حسین خواب دیکھنے پر مجبور کر رہی ہو۔ آپی میں ابھی آتی ہوں۔ حنایا اٹھی اور کچن میں آ گئی، لمبی لمبی سانسیں لیں، پھر ٹھنڈے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے دل کی بدلتی ہوئی حالت سے پریشان تھی، گھٹن بھرنے لگی تو وہ سب سے نظر بچاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک یہی جگہ تھی جہاں اس کی روح کو سکون محسوس کرتی تھی، اس کے جسم کا پور سانس لینے لگتا تھا۔ وہ اپنے بازو پھیلائے بیڈ پر چت لیٹی تھی۔ باری، میں بہت الجھن کا شکار ہوں، میں نہیں جانتی کیا بات ہے مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا، جیسے آپ
مجھے پسند نہیں کرتے۔ آخر حنایا نے اپنی الجھن کو الفاظ دے ہی دیے تھے۔ آج تک باری نے اسے چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کیا تھا، جیسے سب اسے ٹریٹ کرتے تھے۔ اس نے باری کے انداز میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی جو اسے خوش فہمی میں مبتلا کر دیتی۔ عام سا انداز تھا جو اسے خاص لگتا تھا، مگر اب اس مقام پر جب ان کے انجانے رشتے کو نیا نام ملنے والا تھا، اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ باری کے لیے ضروری تو نہ تھی، باری اس کے لیے ضروری تھا۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ جاگنے اور سونے کے درمیانی کیفیت میں اس کی نظروں کے سامنے باری بیٹھا تھا، اس سے کچھ کہہ رہا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر سر جھکائے بیٹھی حنایا۔ مجھے اس سے محبت ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پنجرے کو گود میں رکھ لیا جس میں چھوٹے طوطوں کا جوڑا تھا۔ میں انہیں آزاد نہیں کروں گی۔ محبت میں قید نہیں ہوتی کملی، محبت تو آزادی کا نام ہے۔ کبھی خود کو کسی پر مسلط نہ کرو۔ کسی چیز کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ آپ کے ساتھ رہے گی تو ضرور، مگر اس سے حقیقی خوشی نہیں ملے گی۔ تم ان پرندوں سے محبت کرتی ہو نا؟ باری نے نرمی سے اس کے ہاتھوں سے پنجرہ لیا اور اس کا دروازہ کھول دیا۔ وہ حیران نظروں سے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی رہی۔ محبت چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، محبت محبت ہی ہوتی ہے، اور محبت انسان کو زندگی میں ایسے مقام پر ضرور لے آتی ہے جہاں وہ اس سے قربانی مانگتی ہے۔ یا تو اسے محبت قربان کرنی پڑتی ہے یا اپنی خوشی۔ تم اپنی خوشی قربان کرنا سیکھ لو۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوشی قربان کرو، کیونکہ محبت قربان کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ حنایا 3 سال پہلے کی گئی باتیں وہ آج سمجھ گئی تھی۔ باری اسے کیا سمجھانا چاہتا تھا؟ کبھی وہ کہا کرتی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آتی باتوں کی، تو وہ کہا کرتا تھا کہ تم کبھی غور کرو گی تو سمجھ آئے گی، اور آج وہ ہر بات کی گہرائی تک جا کر سوچ رہی تھی۔ حنایا دروازے پر مسلسل دستک دی جا رہی تھی۔ اس نے بامشکل اپنی خمار آلودہ آنکھوں کو کھولا۔ چکراتے سر کو ایک ہاتھ سے تھامے وہ دروازے تک آئی۔ کب سے میں آوازیں دے رہی ہوں، سب پریشان ہو رہے تھے۔ آپی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زینیا نے اس کے سرخ چہرے کو چھوا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ حنایا، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چند دن میں تمہاری شادی ہے؟ دلہن کی حالت یہ ہے۔ اس نے غصے سے دیکھا۔ کون سی سوچیں ہیں جو تمہیں سانس نہیں لینے دے رہی؟ خیر، میں میڈیسن لے کر آتی ہوں۔ دروازہ لاک نہ کرنا۔ زینیا کے جانے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور کال ملانے کی کوشش کرنے لگی۔ 5 منٹ کی کوشش کے بعد وہ باری کا نمبر ملانے میں کامیاب ہو گئی۔ آخر تمہیں کال کرنی آ ہی گئی۔ باری کی آواز سنتے اس نے سرد لہجے میں پوچھا، آپ کب آ رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ کب آ رہے ہیں؟ حنایا نے ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ تم جانتی ہو کملی، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ پہلے ڈیڈ سے پھپھو کا ذکر کر لوں۔ میں چاہتا ہوں کہ انشا کو بھی حویلی میں وہی مقام ملے جو تمہارا ہے۔ بس کر دیں باری، بہت ہو گیا، حنایا نے چلا کر کہا۔ انشا کا نام سنتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو سب کی فکر ہے۔ کبھی آپ نے میرے بارے میں سوچا ہے میں کیا چاہتی ہوں، کیا سوچتی ہوں؟ آپ کو اگر کسی کی پرواہ ہے تو وہ ہے پھپھو اور انشا۔ کملی، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تم اتنی بدتمیز تو نہ تھی۔ ایسے باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ باری نے حیرت سے پوچھا۔ میں بدتمیز ہوں؟ حنایا نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ صحیح ہے، مجھے جواب مل گیا ہے۔ میں بدتمیز ہوں، بد لحاظ ہوں اور بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے کان سے موبائل ہٹا لیا۔ کملی، باری کی آواز اس کے کان تک پہنچی، مگر اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، پھر پوری قوت سے اسے دیوار پر دے مارا۔ غم و غصے کی کیفیت میں اس نے اپنی شال اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لی، پھر کمرے سے مردانہ خانے تک کا سفر اس تیز قدم اٹھاتے ہوئے طے کیا۔ بابا سائیں کے کمرے پر دستک دیتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حویلی کے اس حصے میں وہ بہت کم آئی تھی۔ بابا سائیں سے اس کا سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ عید تہوار پر ہی ان سے ملاقات ہو جاتی۔ ان کی باروب شخصیت کے سامنے کبھی اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ ان کے فیصلے پر سر اٹھانے والی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے عبدالصمد کھڑا تھا۔ حنایا، تم اس وقت یہاں؟ وہ بابا سائیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بابا سائیں تو نہیں ہے۔ عبدالصمد نے غیر محسوس طریقے سے اپنے عقب میں موجود دروازے کو بند کر دیا۔ حنایا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ آپ نے جو بات کرنی ہے مجھے بتا دو، میں بابا سائیں کو بتا دوں گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنائیت سے پوچھا تو حنایا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارے بیٹا، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ بب بھائی، حنایا نے ہمت کی اور آخرکار بات کہہ دی۔ مجھے باری سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ٹپ ٹپ کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں بابا سائیں سے بات کروں گا۔ آپ کو باری نے کچھ کہا ہے کیا؟ حنایا نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے جانے لگی۔ عبدالصمد حیران نظروں سے کملی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے باری، اس کی آنکھوں کے سامنے سایہ لہرایا۔ عبدالصمد نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچا، مگر تب تک وہ بے سدھ ہو کر گر چکی تھی۔
حنایا عبدالصمد نے اسے پکارا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی. اسے اٹھا کر اس کے روم میں لے آیا. حنایا کو بیڈ پر لٹا کر اس نے اس پر چادر دے دی. وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے بار بار حنایا کو دیکھ رہا تھا. اس کی حالت صاف صاف بتا رہی تھی کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے. عبدالصمد نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی. حنایا زینی کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا. اس سے کیا ہوا ہے اور آپ یہاں؟ زینیا نے دوائی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور حنایا کو پکارا. یہ بے ہوش ہے، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا. پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. کیسے پریشانی کی بات نہیں ہے؟ زینیا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. میں ماما کو بلا کر لاتی ہوں. نہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں باہر جا رہا ہوں. ڈاکٹر آنے والا ہے اور اس بات کی کسی کو خبر نہ ہو. زینیا نے شوہر کی بات پر اس بات میں سر ہلائے تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا. حنایا کی آنکھ کھلی تو زینیا اس کے بیڈ کے ساتھ کرسی رکھے بیٹھی تھی. اس نے چند سیکنڈ اطراف میں نظر دوڑائی. وہ اپنے ہی کمرے میں تھی. آہستہ آہستہ اس کا ذہن بیدار ہوا تو اس کی نظروں کے سامنے رات کے مناظر فلم کی طرح چلنے لگے. وہ بیڈ سے اٹھی اور فریش ہونے باتھ میں چلی گئی. وہ فریش ہو کر آئی تو زینیا کو اپنا منتظر پائے. وہ خاموشی سے چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اور اپنے گیلے بالوں میں برش کرنے لگی. حنایا! زینیا نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے پکارا مگر اس نے جواب نہیں دیا. کیا میں تم سے کچھ پوچھنے کا حق رکھتی ہوں؟ آپ حق تو رکھتی ہیں آپی، مگر اس وقت میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ہے. میں تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگ رہی، بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا تم بھائی کے بغیر رہ لو گی؟ اس نے چونک کر زینیا کی طرف دیکھا. وہ خود سے بھی اظہار کرنے سے ڈرتی تھی لیکن اس کی بہن تو کب سے اس راز سے واقف ہو چکی تھی. تم تو خود بھی نہیں جانتی کب تمہاری آنکھوں میں عبدالباری کے نام کی قندیلیں روشن ہو گئی تھیں. میں تمہاری بہن ہوں اور میں اچھی طرح جانتی ہوں میری کملی کے دل و دماغ میں کیا ہے. میں نہیں جانتی تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا مگر میں یہ جانتی ہوں کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا. زینیا نے اسے آنے والے وقت سے آگاہ کیا تھا. ویسے تو عبدالصمد نے اسے پورا یقین دلایا تھا کہ بابا سائیں تک بات پہنچنے سے پہلے ہی وہ مسئلے کا حل نکال لے گا مگر اس کا دل اسے کسی کروٹ سکون نہیں لینے دے رہا تھا. اس کی چھٹی حص اسے کسی انہونی کا اشارہ دے رہی تھی. میں ہر انجام کے لیے تیار ہوں. میرے لیے باری کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. حنایا اپنی بات کہنے کے بعد وہاں سے چلی گئی. صبح کے وقت پوری حویلی میں سکون چھایا ہوا تھا. اس کا رخ پائیں باغ کی طرف تھا. ہری بھری گھاس جس پر شبنم کی نمی موتیوں کی طرح چمک رہی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی باغ کی وسعت میں آ گئی. وہ نیلے آسمان کو دیکھ رہی تھی. شاید آخری بار وہ جانتی تھی کہ بابا سائیں اصولوں کے پکے تھے. کچھ دیر میں بابا سائیں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ جو بھی ہو مگر وہ باری کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دے گی. میں باری سے محبت کرتی ہوں مگر وہ تو نہیں کرتے نا. حنایا دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی. باری! ہونٹ پر پھڑائے اس کا نام پکارا گیا. باری! میری آنکھیں ترس گئی ہیں اور اب یہ آنکھیں جنہوں نے آپ کے سوا کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا اب شاید اس کی زندگی ایک شاید پر آ کر رک گئی تھی. وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ کسی نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر کھینچا. وہ گرتے گرتے بچی تھی. اس نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا جو کسی کے ہاتھ میں تھی. پھر اس نے نظریں اٹھائی. سامنے عبدالباری کھڑا اسے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا. حنایا کبیر ہمدانی! اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا. حنایا اسی طرح یکٹک اسے دیکھ رہی تھی. آج پہلی بار اس نے حنایا کا نام پکارا تھا. اچھا تو اب یہ مجھے کملی بھی نہیں پکار سکتے ہوں؟ اس نے جل کر سوچا. تم چاہتی کیا ہو عبدالباری صغیر ہمدانی؟ حنایا نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروائی. میرا ہاتھ چھوڑیں. آواز آہستہ سی مگر اس کا لہجہ سرد تھا. اس دفعہ حیران ہونے کی باری سامنے والے کی تھی. میں آپ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی. کیوں؟ باری کے سوال نے اسے لاجواب کر دیا تھا. ساری سرد میری ہوا ہو گئی تھی. اس کی آنکھوں میں پھر ساون آ ٹھہرا تھا. اس نے اپنا سر جھکا لیا. کملی! باری نے اپنا اسے پکارا. میں آپ کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی. وہ رندی ہوئی آواز میں گویا ہوئی. میں آپ کو قید نہیں کرنا چاہتی زبردستی آپ کو ایک رشتے میں باندھ کر. باری نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی. اور اگر میں خود قید ہونا چاہوں تو؟ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی. میں آپ کے لائق نہیں ہوں. زندگی میں کسی موڑ پر آپ کو اس بات کا اندازہ ضرور ہوگا. آپ کے ساتھ تو کوئی انشا جیسی پڑھی لکھی لڑکی ہونی چاہیے. پھپھو کی بیٹی ہے وہ. باری کو اس کی بات سن کر صدمہ ہوا تھا. وہ میری بہنوں جیسی ہے. میں بھی تو چاچو کی بیٹی ہوں آپ کی بہن جیسی. تم! اب میں اس عقل سے معزول لڑکی کو کیسے سمجھاؤں وہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ باری نے اپنی گردن سلاتے ہوئے سوچا. تم ٹھیک 2 دن بعد مجھے اور اسی لباس میں ملو ورنہ. باری نے بات ادھوری چھوڑ دی. ورنہ کیا کریں گے آپ؟ حنایا نے جھٹ سے اپنا جھکا سر اٹھایا. وہ جو وہاں سے جانے لگا تھا وہیں رک گیا. ورنہ مجھے ڈاکٹر سے ڈاکو بننے میں ذرا دیر نہیں لگے گی. اس نے آخری نظر اس پر ڈالی اور زیر لب مسکراتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا. حنایا حواس باختہ کھڑی رہ گئی. آج عبدالباری کی زندگی کا اہم دن تھا. یہ دن اس کے لیے ان گنت خوشیاں لے کر آیا تھا. آج اس کی محبت اس کی کملی ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جانے والی تھی. اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے اور انشا کے بارے میں غلط بھی سوچ سکتی ہے. میں اور انشا؟ اس سوال کا جواب اس کا ذہن نفی میں دے رہا تھا.
حنایا تمہیں میں یوں ہی تو کملی نہیں کہتا۔ وہ قدآور آئینے کے سامنے کھڑا یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے سیاہ شیروانی زیب تن کر رکھی تھی جو کہ چاند کی تار اور موتیوں سے کڑی ہوئی تھی جو اس پر خوب جچ رہی تھی۔ وہ اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ اس نے آخری نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ سجا سجایا کمرہ حنایا کا منتظر تھا۔ اپنے بالوں کو آخری بار سیٹ کیا، پھر وہ تیزی سے کمرے سے چلا گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے عبدالصمد کے ساتھ کھڑے شعیب کو دیکھا۔ تمہیں کس نے بلایا؟ آخری سیڑھی پر رک کر اس نے پوچھا۔ میں نے، جواب عبدالصمد کی طرف سے آیا تھا۔ ایک میں ہی تو اکلوتا انسان ہوں جو تمہیں منہ لگاتا ہے۔ شعیب نے اسے گلے سے لگا لیا۔ آج تو میرے یار کی شادی ہے، کیسے نہ آتا؟ ہائے میری پھوٹی قسمت! باری کہتا ہوا سیڑھیاں اتر کر بھائی کی طرف بڑھ گیا جبکہ شعیب وہیں کھڑا اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آج تو میرا شہزادہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ تینوں چلتے ہوئے بڑے سے لون میں آئے جہاں بہت سے لوگ ان کے منتظر تھے۔ مردوں کے لیے سارا انتظام حویلی کے عقب میں موجود لون میں کیا گیا تھا جبکہ خواتین کے لیے باغ مختص کیا گیا تھا۔ ڈیڈ کا اشارہ پا کر وہ کزنز اور دوستوں کو جھرمٹ چھوڑ کر انتا کا آیا۔ عبدالصمد نے بتایا ہے وہ دونوں حویلی میں آ چکی ہیں۔ ڈیڈ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ باری نے پرامید لہجے میں پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ میں تم سے کبھی ناراض ہی نہیں تھا، تمہارا غصہ جائز تھا۔ فاطمہ نے تمہیں ماں بن کر 8 سال پالا، اس کے بارے میں سچ دریافت کرنا پھر میرے ساتھ بے رخی برتنا تمہارا حق تھا، مگر بیٹا میں چاہ کر بھی تمہیں حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ اب جاؤ، سب تمہارا اماں سائی کے کمرے میں انتظار کر رہے ہیں۔ باری نے اسباب میں سر ہلائے، لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی میں داخل ہوا۔ اماں سائی کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ زہرا بی نے کھولا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر اماں سائی پر پڑی جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ فاطمہ، پھپھو اور انشا ان کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ اماں سائی اور پھپھو زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ باری نے حویلی میں سب کو حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا سوائے بابا سائی کے۔ انہیں شادی کے بعد ہی بتانے کا ارادہ تھا۔ مہمانوں کے سامنے کسی بھی قسم کے ہنگامے سے بچنے کے لیے بابا سائی سے کچھ دیر کے لیے اس حقیقت کو چھپا لیا گیا تھا۔ اگر آپ کا رونا دھونا ہو چکا ہے تو یہاں بھی نظر کرم کر دیں بھائی۔ انشا اسے دیکھتے ہی چلائی۔ آپ تو آج میرے ہی بھائی لگ رہے ہیں، میرا مطلب ہے میری طرح خوبصورت۔ میرا بیٹا آج شہزادہ لگ رہا ہے۔ فاطمہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تو آگے پیچھے میں فقیر لگتا ہوں؟ باری نے چونک کر پوچھا۔ ارے تم تو روز ہی شہزادے لگتے ہو، اب اپنی تعریف سننے کا ارادہ ہے تو یہ الگ بات ہے۔ زہرا بی نے مسکرا کر کہا۔ اچھا اب مجھے بتائیں بابا سائی کا کیا کرنا ہے؟ باری نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ زیادہ دیر منظر سے غائب نہیں رہ سکتا تھا۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہے اماں سائی، زہرا بی کا ہاتھ تھامے استکائی۔ وہ فاطمہ کو مار دیں گی اور میں اپنی بیٹی کو ایک بار پھر نہیں کھو سکتی، مگر ہم زیادہ دن تک اس بات کو چھپا نہیں سکتے۔ باری نے کہا۔ میں زیادہ وقت لوں گی بھی نہیں، بس آج کی رات، کل صبح میں خود بابا سائی کا سامنا کروں گی۔ بابا سائی کے سامنے اس بار میں اکیلی نہیں، سب گھر والے میرے ساتھ ہیں۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ چلو پھر میں جاؤں؟ باری نے دوبارہ گھڑی کی طرف دیکھا تو سب مسکرانے لگے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ حنایا بھابھی کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ انشا نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ حنایا نہیں، بابا سائی کو شک ہو جائے گا، یہ لڑکا نکاح کے عین موقع پر غائب ہو گیا ہے۔ اور ایک بات بتاؤ، یہ حنایا بھابھی کب سے ہو گئی؟ جب سے میں نے انہیں عروسی لباس میں دیکھا ہے۔ اب بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، بھابھی کیا غضب کی لگ رہی ہیں، ایک بار آپ دیکھیں گے تو ہوش اڑ جائیں گے۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ سب کیا سوچیں گے؟ ماں سے یہ سب سیکھا ہے تم نے؟ بیٹی کی بے شرمی پر فاطمہ نے اسے ڈانٹ پلائی۔ ایک ہی تو بھائی ہے عبدالصمد، بھائی کی شادی پر تو میں یہاں نہیں تھی۔ انشا نے منہ بنا لیا۔ پھپھو کرنے دیں اسے مذاق، پر یاد رکھنا ہماری بھی ایک ہی بہن ہے۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ موبائل وائبریٹ ہوا تو اس نے بھائی کا نام دیکھ کر کال اٹھائی۔ جی بھائی آ رہا ہوں۔ باری تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں پہنچا تو توقع کے مطابق بابا سائی، ڈیڈ اور بھائی مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے اسی کے منتظر تھے۔ اسے بھائی نے بتایا تھا کہ حنایا کی طرف سے نکاح نامے پر دستخط ہو گئے تھے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد وہ سب مہمانوں سے ملنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ پرتکلف کھانے کے بعد سب ینگ پارٹی اپنی محفل جما کر بیٹھ گئی تھی۔ حویلی کی شادیاں یوں ہی سادگی سے کی جاتی تھیں، چند رسمیں نکاح اور بس۔ شور شرابہ، سنگیت کی محفلیں، فوٹو یا شادی کی فلم نہیں بنائی جاتی تھی۔ بابا سائی کے بھائی کی حویلی اور گاؤں کے لوگ ہی تقریب میں مدعو تھے۔ عبدالباری کھنکارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ حنایا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ سرخ آنچل کا گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی۔ اس کا روشن چہرہ عجیب سی روشنی میں گھرا ہوا تھا، دراز پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ دھیرے دھیرے سے اٹھایا۔ حنایا سرخ عروسی لباس میں، قیمتی زیورات میں مزین، اس وقت اس کا روپ باری کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی نظر بھر کے اسے نہیں دیکھا تھا۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، مگر تعریف تو اس وقت کی جاتی ہے۔ اگر تم نے شادی سے انکار نہ کیا ہوتا
باری نے لہجے میں دنیا جہاں کی اداسی سمایا حنایا کی طرف دیکھا، پھر بیڈ سے اٹھا۔ وہ جو نروس بیٹھی تھی، اس نے ایک دم نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے چند سیکنڈ باری کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ باری دل میں اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آج وہ اگلے پچھلے سب حساب برابر کرنے کے موڈ میں تھا۔ چلو اٹھو جلدی، باری نے سختی اور باروب لہجے میں کہا۔ جی؟ وہ حیرت سے تکنے لگی۔ باری نے اپنی بات دہرائی تو وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھ گئی۔ ساری رات کیا ایسے ہی بیٹھی رہو گی؟ کپڑے بدلو جا کر۔ اس نے ایک دو بار اسے دیکھا، پھر سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ دوپٹہ اتارے کیسے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ زینیا نے دنیا جہاں کی پنیں اسی کو لگا دی تھی۔ اس نے بامشکل ایک دو پن ہی کھولی تھی کہ تیسری پن اس کے ہاتھ میں چبھ گئی۔ کوئی کام ٹھیک سے کیا ہے کبھی کہ نہیں؟ حنایا نے آئینے میں نظر آتے باری کے عکس کو دیکھا۔ اب اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس نے رخ باری کی طرف کیا۔ میں جانتی تھی آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اس لیے تو کہا تھا نا کہ نہ کرے شادی، حنایا نے بھرائی آواز میں کہا تو باری بھی چونک پڑا۔ اس نے حنایا کا جھکا سر اوپر کیا تو واقعی وہ رو رہی تھی۔ ہاں واقعی میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ باری نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت۔ حنایا نے اپنی گھنی پلکیں جھکا لی۔ اب جھوٹ بول رہی ہیں کملی۔ باری نے دھیرے سے اس کا نام پکارا۔ محبت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک جذبہ ہے، احساس ہے جسے محسوس کیا جاتا ہے۔ میرے گریز اور محتاط انداز نے تمہیں یہ سوچنے میں مجبور کیا کہ مجھے تم میں انٹرسٹ نہیں ہے اور انشا کے ذکر پر میرے اور اس کے بارے میں غلط سوچا۔ اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ باری نے اس کے چہرے کو ہاتھوں سے تھام کر اوپر اٹھایا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ میری محبت کا جذبہ اتنا بے مول نہیں تھا کہ کسی نامحرم پر لٹا دیتا۔ تم میری محبت ہو، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پاکیزہ جذبے میں کوئی بھی کھوٹ داخل ہو۔ میں نے اپنی محبت کا اظہار سنبھال کر رکھا تھا ایک خاص وقت کے لیے۔ باری نے جھک کر اس کے گلنار ہوتے گال کو ہونٹوں سے چھوا۔ ایک خاص لڑکی کے لیے جو میری زندگی ہے۔ حنایا شرم و حیا سے سمٹ گئی۔ سچی محبت مل کر رہتی ہے کملی دی نکمی۔ باری نے اس کو چھیڑا۔ رومانی کا تحفہ چاہیے کہ؟ تحفہ؟ حنایا نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، مگر بدلے میں مجھے بھی تحفہ چاہیے۔ باری نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ آپ نیچے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ حنایا نے گھبرا کر پوچھا۔ باری نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے چھوٹی سی مخمل ڈبی نکالی جس میں سے خوبصورت انگوٹھی اس نے حنایا کے ہاتھ میں پہنا دی۔ آج سے یہ میری ہر سانس تمہارے نام۔ کملی بنا پلکیں چپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کملی نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی اور جب بولی تو عبدالباری روح تک کھل اٹھا۔ آج سے میری ہر دھڑکن آپ کے نام۔ حنایا نے شرما کر اپنے ہاتھوں کی پیالے میں چہرہ چھپا لیا۔ باری اس کے خوبصورت الفاظ پر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ باری کی آنکھ کھلی، دروازے پر دستک مسلسل جاری تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا۔ اس نے حنایا کی طرف دیکھا مگر وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ باری نے دروازہ کھولا تو سامنے انشا کھڑی تھی۔ باری نے گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ تم صبح یہاں، خیر تو ہے نا؟ باری نے اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بب بھائی، انشا کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ وہ ماما بابا سائیں، انشا نے ابھی اتنی سی ہی بات بتائی تھی کہ وہ تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ انشا تم یہاں، وہ باری کہاں گئے؟ حنایا جو ابھی ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی اپنے بال باندھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھائی نیچے، ماما اور بابا سائیں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ انشا نے رونا شروع کر دیا تھا۔ بابا سائیں بہت غصے میں ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا انشا، باری گئی ہے نا؟ حنایا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حنایا نے چادر سے اچھی طرح خود کو ڈھانپ لی اور اسے سنبھالتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ دالان میں پہنچ کر اس نے دیکھا باری فاطمہ پھپھو کے ساتھ کھڑا ان سے بات کر رہا تھا۔ زارا بھی، اماں سائیں، زینیا پہلے سے ہی موجود تھے۔ مردانہ خانے سے بابا سائیں جلالی کیفیت میں اپنی بندوق تھامے باہر نکلے، جن کے پیچھے پیچھے صغیر حمدانی اور عبدالصمد بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ بابا سائیں، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ صغیر حمدانی نے اپنے باپ کی بندوق کی نال پکڑ لی۔ جو بیچ میں آئے گا پہلی گولی اس کے سینے کو چھلنی کرے گی۔ بابا سائیں نے بندوق کو جھٹکا دیا اور نال فاطمہ کی طرف کی۔ میں اس کمزاد کا سارا خون بہا کر آج اس حویلی کو پاک کروں گا۔ دالان میں موجود تمام نفوس کے چہروں پر ڈر تھا سوائے عبدالباری کے، کیونکہ اس کے لیے یہ صورتحال نارمل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بابا سائیں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ چلتا ہوا ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ بندوق کی نل اس نے اپنے سینے پر رکھ لی۔ 8 سالہ عبدالباری اور 26 سالہ عبدالباری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے پھپھو کو ہمیشہ اپنی ماں کا درجہ دیا ہے۔ ایک بار تو آپ نے انہیں مجھ سے چھین لیا تھا، مگر اب نہیں بابا سائیں۔
عبد الباری نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بندوق کی نال اپنے سینے پر ٹھوک کر کہا، میرے جیتے جی آپ پھپھو کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں دھمکی نہیں دے رہا بلکہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آئے مجھے مارے۔ باری نے دونوں بازو پھیلا کر کہا، پھر وہ جو کھڑی ہے نا کالی چادر میں موجود میری بیوی۔ باری نے حنایا کی طرف اشارہ کیا، وہ بیوہ اچھی لگے گی کیا؟ نہیں نا، اسے میرے بعد ماریے گا، پھر اس کے ساتھ کھڑی اپنی نواسی انشرا کو ماریے گا، کیونکہ اپنی ماں کو مرتے ہوئے وہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ ایسے ہی سب کو مار کر آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد کے ممبر پر اپنی انا اور غرور کو لٹکا دیجیے گا۔ باری نے دونوں ہاتھ سے تالی بجائی، کیا غیرت کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے؟ تم! بابا صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ حنایا نے زوردار چیخ کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لی اور ڈھل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی، وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ انشرا نے اس کے بے جان وجود کو سہارا دیا۔ سائیں! اماں سائیں کی آواز نے خاموشی توڑی تھی۔ حنایا نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی، اماں سائیں نے بندوق کی نل چھت کی طرف کر دی تھی۔ باری کے ماتھے پر ایک بھی شکن نہیں آئی تھی۔ یہاں اگر کسی کی غلطی ہے تو وہ ہم ہیں، اگر کسی کو مرنا چاہیے تو وہ ہم ہیں۔ اماں سائیں اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھی اور بابا سائیں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ہم نے آج تک آپ کے کسی فیصلے پر زبان نہیں کھولی، مگر آج ہمیں بول لینے دیں۔ ہم نے اپنی بیٹی کو اجازت دی، نکاح کی ہم نے۔ اماں سائیں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ آپ چاہتے تھے ہماری بیٹی ساری عمر حویلی میں گزار دیتی بن بیاہی بیوہ کی طرح؟ کیا ہماری بیٹی کو زندگی جینے کا حق نہیں تھا جب وہ ہمارے سامنے جھولی پھیلا کر اپنی آنے والی اولاد کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی؟ وہ اولاد جو جائز تھی، کیا ہم ساری عمر اسے بھائی کے بچے پالنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ یہ کہاں کے اصول ہیں؟ ہم جانتے تھے آپ نہیں بدلیں گے، اس لیے کہا، جا بیٹی اپنی خوشیوں کی جنگ خود لڑ۔ اس نے جو کچھ کیا ہمارے کہنے پر کیا، مار دے ہمیں، ہم اپنی بیٹی کی محبت کے آگے ہار گئے۔ اماں سائیں وہیں بابا سائیں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا سائیں چند قدم پیچھے ہٹے، پھر تیزی سے مردانہ خانے میں چلے گئے۔ دالان میں لکڑی کے دروازے کو بند کرنے کی آواز گونجی۔ حنایا کو عبد الباری کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ اس کا بازو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، اس کے ناخنوں کی سختی باری اپنے بازوؤں پر محسوس کر سکتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کملی نے رونے کا شغل بھی جاری رکھا تھا۔ کملی چپ کر جاؤ یار، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ باری ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اس کو بیڈ پر بٹھا کر اس کے کندھے کے گرد بازو رکھ کر اسے خود سے قریب کیا۔ میں ٹھیک ہوں آپ؟ کملی حسابی عادت چادر کے کونے سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو کیا کرتی تم؟ تو میں نے، کملی نے شو کی درمیان بات مکمل کی، میں نے اسی بندوق سے بابا سائیں کو مار دینا تھا۔ باری حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، جو اب اس کے بازو سے سر ہٹا کر سائڈ ٹیبل سے ٹشو اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کرنے کے بعد اب ناک پونچھ رہی تھی۔ دادا ہیں وہ ہمارے؟ اس نے بابا سائیں کا مقام باور کروایا۔ ہاں تو 1 2 3، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا غصہ ٹشو پر نکالنے لگی۔ آنسو صاف کر کے وہ ٹشو کا ڈھیر لگا رہی تھی۔ بابا سائیں ہیں نا؟ تو ہوں گے، مگر وہ کیسے میرے شوہر پر بندوق تان سکتے ہیں؟ اور باری اس کے منہ سے میرا شوہر سننے کے بعد ایک بار پھر شادی مرگ کی کیفیت میں چلا گیا، اس بات سے بے خبر کہ ابھی بار کے کیا حالات تھے۔ آپ کو ذرا خیال نہ آیا اپنی نئی نویلی دلہن چھوڑ کر؟ آپ تو پھپھو کی محبت میں شہید ہونے چلے تھے، ذرا خیال نہ آیا؟ میرا کیا بنتا، میں تو مر جاتی۔ کملی کا غصے کا رخ اب باری کی طرف تھا۔ ہاں، نئی نویلی دلہن، اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ باری اس کی باتوں کا لطف لیتے ہوئے بولا، ہاں تو مجھے تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، مگر کہاں، آپ کو میری فکر ہی نہیں۔ میں بیچاری ٹشو پھینک کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی۔ باری اس کا بدلتا روپ دیکھتا رہ گیا، وہ رونا دھونا بھول کر اب لڑائی کے موڈ میں تھی۔ میں مر جاتا تو تم واقعی بابا سائیں کو قتل کر دیتی؟ باری نے اس کے دونوں کندھوں سے تھام کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ہاں، حنایا نے پراعتماد لہجے میں کہا، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ آپ کے بغیر زندگی کیا ہے مجھے نہیں معلوم، کبھی سوچوں تو سانس رکنے لگتی ہے۔ اگر اسے محبت کہتے ہیں تو ہاں، ہے مجھے محبت۔ کملی ابھی بھی محبت کے معنی سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرے لیے تو محبت کا مطلب باری ہے، سادگی سے کہتے ہوئے وہ مسکرائی تو باری کو بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ کملی، بابا سائیں ہمارے بڑے ہیں اور میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ حنایا نے زور سے اس کی بات کاٹ کر کہا، کچھ بھی؟ باری نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، کچھ بھی، سوچ لو پھر نہ کہنا۔ باری نے دھیرے سے اس کے گرد خسار کھینچ دیا تو اسے اس کی بات کا اندازہ ہوا۔ کیا ہوا، جواب دو اب۔ وہ جو دور ہٹنا چاہتی تھی۔ باری نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، مجھے تو اب یاد آیا ہے، میری ایک قدر نئی نویلی بیوی ہے جس کا مجھے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ باری اس کی کئی باتیں دہرا رہا تھا اور اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ باری اس کی باتوں کا کیا مطلب نکال بیٹھا ہے۔
اب مجھے خیال تو رکھنے دو۔ خمار آلود آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ شرم سے سرخ چہرہ لیے ہوئے سے مخاطب تھی جو کسی اور ہی دنیا میں کھو چکا تھا۔ میرا تو یہی مطلب ہے، تم جو مرضی سمجھو۔ باری نے اس کے فرار کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ حویلی نے ایک بڑے ہنگامے کے بعد خاموشی اختیار کر لی، گہری خاموشی۔ بابا سائیں خاموش تھے، انہوں نے اپنی مصروفیات اپنے کمرے تک محصور کر لی تھی۔ بابا سائیں کے کمرے کا دروازہ گاؤں کے لوگوں اور عبدالصمد کے لیے کھولا جاتا تھا۔ فاطمہ کی واپسی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، جس کے ساتھ ہی حویلی میں لوگوں کی آمد اپنے ساتھ نئے سوالوں کا ایک ایسا سلسلہ اپنے ساتھ لائی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چند دنوں کی مشقت نے ان سب کو صدیوں کی تھکان دے دی تھی۔ ابھی بھی ڈرائنگ روم میں گھر کی سب خواتین محفل جمائے بیٹھی تھی۔ اماں سائیں، آپ کو نہیں لگتا یہ خاموشی نیا طوفان لے کر آئے گی؟ حنایا نے پرسوچ نظروں سے اماں سائیں کو دیکھا، جو حویلی میں اکلوتی وہی تھی جس سے ابھی بھی امید تھی کہ بابا سائیں ضرور کوئی ہنگامہ برپا کریں گے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے جب بابا سائیں کی گولی سے باری بار بچا تھا۔ باری نے حنایا کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، اب بھی اس لمحے کو سوچ کر اس پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ تمہارے بابا سائیں اب کچھ نہیں کریں گے، بے فکر ہو؟ اماں سائیں کے چہرے پر سکون تھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ زینیا نے حیرت سے اماں سائیں کو دیکھا۔ بابا سائیں کا مزاج ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے یہ سب؟ اس نے ذرا بھی کی گھری پر بات ادھوری چھوڑ دی۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے اپنی عمر سے بڑی باتیں نہ کیا کرو، مگر نہیں، کیسے ہو سکتا ہے دونوں بہنیں ایک بات بھی سن کر عمل کر لیں؟ ذرا بھی کی بات پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں بہنیں سر جھکا کر ہنسنے لگی۔ لڑکیاں شادی کے بعد سدھر جاتی ہیں، یہ مزید ڈھیٹ ہو گئی ہیں۔ ذرا بھی نے اپنی ساری بڑاس ان دونوں پر اتار دی۔ جنگ میں ہار کے بعد انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا وہ مر جاتا ہے یا وہ زندہ رہنے کے لیے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ تمہارے بابا سائیں نے انا کی جنگ میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ہر رشتہ نفرت کی آگ میں ڈال کر وہ خود کیسے سکون کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ سکتے تھے؟ اپنی ہار تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور ان کے سامنے تو انشرا اور فاطمہ سراپا ہار ہیں، جن کی چلتی ہوئی ہر سانس کے ساتھ شکست کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے۔ ان کے لیے سب بھول کر بیٹی اور نواسی کو گلے لگا لینا اتنا آسان نہیں۔ زینیا، ہم اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اکثر شوہر بیوی کی محبت کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں۔ جہاں محبت ہو وہاں انا زیادہ دیر نہیں ٹک سکتی۔ ہم تو ایک لمبے عرصے پر وہی جنگ جیتے ہیں۔ اماں سائیں کی بات پر وہ دونوں اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ اللہ اللہ، آپ نے بابا سائیں کو منا لی، ہمیں بتایا بھی نہیں؟ حنایا پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ ناانصافی ہے۔ زینیا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اتنے دن اماں سائیں نے بات شروع کی ہی تھی کہ باری بھاگتا ہوا آیا۔ ویٹ! باری نے ان دونوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور اماں سائیں کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتائیں اپنی محبت بری داستان۔ بس اسی بے شرم کی دیر تھی۔ ایک باری اور دوسری انشرا، دونوں ازل کے بے شرم ہیں۔ فاطمہ، جو کب سے خاموش بیٹھی ان سب کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، بول اٹھی، میں نے اندازہ لگایا ہے باری، تمہارا دل خواتین کی باتوں میں بڑا خوش رہتا ہے۔ وہ جو اماں سائیں کی بات سن کر انہیں تنگ کرنے آیا تھا، یہاں فاطمہ نے اس کی بازی ہی پلٹ کر رکھ دی۔ پھپھو، باری نے احتجاج کیا، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، ویسے بھی میں اجازت لینے ہی آیا تھا۔ کس بات کی اجازت؟ اماں سائیں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ حنایا نے ٹھٹک کر باری اور اماں سائیں کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ باری کس بات کی اجازت لینے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئی۔ باری نے گردن کو خم دے کر جاتی ہوئی حنایا کو دیکھا۔ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں؟ باری نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ جانتی ہیں میری جاب کا مسئلہ ہے عبدالباری۔ اماں سائیں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ اماں سائیں پلیز، چند ماہ کی ہی تو بات ہے۔ باری، ہم نے پہلے ہی تم پہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ شادی کے بعد تم واپس شہر نہیں جاؤ گے۔ اماں سائیں نے دو ٹوک بات کی۔ اب آپ چاہتی ہیں میں ایک ڈاکٹر گاؤں میں رہ کر زمینوں کو سنبھالے؟ باری نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ جاؤ اپنی بیوی سے جا کر اجازت لو۔ اب تو ویسے بھی حنایا تمہاری ذمہ داری ہے اور تم اس کی۔ اماں سائیں نے اپنا چہرے کا رخ موڑ لیا۔ باری ان کے گال پر پیار کرتا ہوا اٹھا۔ میری پیاری سی اماں جان، اس بار میں جلدی آؤں گا۔ باری جانتا تھا اماں سائیں کی ناراضگی چند لمحوں کی ہوتی تھی، مگر اس کی کملی کی ناراضگی سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کملی کو کیسے بھول گیا تھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ بھی بول سکتی تھی، کر سکتی تھی، اور باری خود کو ہر حالات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ اسے شاک کی نظروں سے دیکھ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور تھی کہ وہ اس کے بارے میں غلط بھی سوچ سکتی تھی۔ کملی سے کسی قسم کا گمان لگایا جا سکتا تھا۔ حنایا سنگار میں اس کے سامنے کھڑی بات سلجھا رہی تھی۔ کملی، باری نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ جی، ایک لفظی جواب پا کر باری نے دل میں مناسب الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ میں تم سے شہر جانے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ حنایا نے برش میز پر رکھا اور ایک نظر اسے دیکھا، پھر لاپرواہ انداز میں کہا، اگر میں نہ کر دوں گی تو کیا آپ نہیں جائیں گے؟ کملی نے
پھر اسے دیکھا اور سائڈ سے نکل گئی۔ آپ کو بھلا میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ مرد کبھی اجازت لیتا ہے کیا؟ وہ تو حکم صادر کرتا ہے اور سامنے والا سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، باری جانتا تھا اس کا لہجہ نارمل تھا، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے بالوں میں کینچا لگاتی ہوئی اس کے مقابلہ آ ٹھہری۔ آپ بتائیں، میں اگر کہوں کہ آپ نہ جائیں تو کیا آپ نہیں جائیں گے؟ باری اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ کتنے مان سے وہ پوچھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں امید اور یقین دونوں رنگ واضح تھے۔ امید کی باری ہاں میں جواب دے گا، اور یقین کہ وہ انکار کر دے گا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ اس کی خاموشی کو الگ رنگ دیتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تھی، مگر باری نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے حیرت سے باری کی طرف دیکھا۔ باری کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کیسے اس کی امید کے جگنوں کو بجھا سکتا تھا؟ زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جہاں امید یقین پر بازی لے جاتی ہے۔ تم روک کر تو دیکھو، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی اور چہرے پر بے یقینی۔ واقعی باری کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ کملی کی خوشی کے لیے وہ واقعی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مگر میں آپ کو نہیں روک رہی، جائیے آپ اپنا کام کریں، میں نے آپ کی پیکنگ کر دی ہے۔ کیا؟ باری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کتنی دیر اس کے چہرے پر ناراضگی ڈھونڈتا رہا، مگر ناکام رہا۔ یہ واقعی تم ہو یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ کوئی حال نہیں ہے آپ کا۔ حنایا سائڈ سے نکل کر جانا چاہا، مگر باری نے اس کا راستہ روک دیا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم اتنی جلدی کیسے مان گئی؟ کملی کا اچانک سے مان جانا اور صحرا میں بادل گرجنا۔ باری نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ناممکن ہے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں باری۔ حنایا نے بامشکل اپنے غصے کو قابو میں کیا۔ اچھا بتاؤ، اب کچھ نہیں کہوں گا، ہنسیں گے تو نہیں؟ حنایا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو باری نے جلدی نفی میں سر ہلایا۔ حنایا نے ایک بار چور نظروں سے باری کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل دیکھ کر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے آپ پہ بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہے کہ میں نے آپ پہ شک کیا، آپ کو غلط سمجھا، مگر میری غلطی نہیں تھی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب محبت پاکیزہ ہو تو بے وفائی جیسے لفظ کی گنجائش نہیں رہتی۔ مجھے آپ کی محبت پر کامل یقین ہے، اور آپ میرا یقین کبھی نہیں توڑیں گے۔ بالکل نہیں توڑوں گا۔ کبھی کوئی اپنی جان پر ظلم کر سکتا ہے کیا؟ باری نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دی۔ کملی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، حنایا نے اس کے حصار سے نکلتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے کملی نہ کہا کریں۔ حنایا نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اور باری کو گھورا تو جواباً باری نے بھی اس کی طرح سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا، وہ کیوں؟ اب نہ کہا کریں، عجیب لگتا ہے۔ تم مجھ سے میرا یہ حق نہیں چھین سکتی۔ اب اچھا کب تک کہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو حنایا کہنا ہی پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے کتنا اچھا لگتا ہے مجھے اپنا نام۔ جب تم دادی بن جاؤ گی نا، میں تب بھی تمہیں کملی ہی کہوں گا۔ باری، بہت بے شرم ہو گئے ہیں آپ۔ کملی نے ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر اس کی طرف بڑھی، مگر وہ ایک ہی جست میں دور ہٹا اور اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر تھا۔ حنایا بھی اپنا دوپٹہ سنبھالتی باہر نکلی۔ حنایا خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑی ہو گئی۔ باری، جی باری کی جان، حنایا نے محبت پاش لہجے میں پکارا تو جیسے ہی اس نے رخ اس کی طرف کیا، حنایا نے جگ کا سارا پانی اس پر پھینک دیا۔ وہ حیرانی سے کبھی حنایا کو تو کبھی اپنی گیلی قمیض کو دیکھتا رہا۔ کملی، باری نے دانت پیس کر کہا، مگر وہ مسلسل ہنسنے میں مصروف تھی۔ اس کی ہنسی کو تب بریک لگی جب زہرا بی کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ باری کی بھی اس کی طرف بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرے اور بالوں سے پانی کی بوندیں صاف کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ حنایا، شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ تمہارا شوہر ہے۔ زہرا بی کی بات پر اس نے سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ ازل کی ڈھیل لڑکی ہے، پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ میں تو سمجھا کر تھک گئی ہوں، مگر مجال ہے جو ذرا بھی اصل لے لے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے ان کی باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکالتی گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی نہیں بدلنے والی، کیونکہ باری اسے بدلنے دیں گے ہی نہیں۔ وہ کیسے اپنی کملی کو بدلنے دے سکتے ہیں؟ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، رائٹر نے بہت اچھا لکھا ہے ناول۔ کہانی ایک الگ سی تھی، الگ طرز کی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں۔ اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔